السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے طلباء، ہمارے علماء، ہمارے معزز ساتھی، دین کی بات سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتی ہے یا عورتیں ہوتے ہیں، ان میں 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں ہے. ساتھی جتنی بھی دین کی بات سنتے ہیں یا عورتیں دین کی بات سنتی ہے یا ہمارا سبق سنتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی قسم ہے طالب کی، جس کے دل میں طلب ہے، تو یہ ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے، یہ کہیں رکتا نہیں ہے، یہ اٹکتا بھی نہیں ہے، کہ جہاں جائے گا اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. دوسری قسم ہے ناقد کی، تنقید کرنے والا، کہ بھئی یہ قصہ تو میں نے سنا ہے، یہ حدیث تو میں جانتا ہوں، یا یہ تفسیر تو میں جانتی ہوں، یا یہ ناقد جو ہے یہ محروم ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا. اور تیسری قسم ہے قانع کی. قانع جو ہے یہ کیا کبھی میں جو ہے یہ سارا قناعت کر لے گئے، کوئی بیان وزن نہیں آیا، کوئی نہیں ہوا، تو وہ نہ اٹکتا ہے، نہ اوپر جاتا ہے، نہ نیچے آتا ہے. طالب یہ ہمیشہ آگے بڑھے گا، اور ناقد تنقید کرنے والا یہ ہمیشہ محروم رہے گا. اور قانع جو ہوگا وہ نہ اوپر جائے گا نہ نیچے آئے گا. عرفات کا میدان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی حالت میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کر صحابہ میں بیان بھی کیا. اب سورج غروب ہو گیا تو کچھ آئے ساتھی حضور کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت سورج غروب ہو گیا ہے، مزدلفہ چلے. آپ نے فرمایا پھر مجھے میرے ردیف کا انتظار ہے. ردیف کا انتظار کا مطلب یہ کہ میرے ساتھ میری اٹھنے پر جو بیٹھا ہے مجھے اس کا انتظار ہے، وہ آئے کہ پھر ساتھ چلیں، اس کو چھوڑے بغیر کیسے آؤں گے؟ میرے ساتھ چلا ہے وہ حج کے سفر میں. خیر صحابہ نے اپنی اٹھنیاں تیار کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بھی تیار ہے، سب تیار ہے، لیکن وہ ردیف کے آنے میں تھوڑی سی دیر لگی. جب دیر لگی تو وہ لوگ پھر آئے، حضرت سورج غروب ہو گیا. اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں، لیکن وہ آسمان کی طرف دیکھ کر وہ اندھیرا دیکھ کر اشارہ کرتے تھے کہ اندھیرا تھوڑا ہونے لگا. ہم لوگ چلے مزدلفہ. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے ردیف کا انتظار ہے. کہ امہات المومنین سب تیار ہیں، سب ٹھیک ہے، سب تیار ہو، لیکن میرے ساتھ جو میری اٹھنی پر بیٹھا ہے
اس کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، وہ کہاں جائے گا بیچارہ اکیلا، وہ آئے گا تو چلیں گے۔ اتنے میں حضرت اسامہ آئے، یہ کوئی قبول صورت نہیں تھی۔ حضرت اسامہ، کسی کو بد صورت کہنا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، کہ بہت کالی ہے، بہت کالا ہے، بہت بدصورت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے تو قبول صورت نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔ یہ سب کے لیے کہا ہے، کالا ہو اس کے لیے بھی کہا ہے، گورا ہو اس کے لیے بھی کہا ہے، ٹھگنا ہو اس کے لیے بھی کہا ہے، پاگل ہو اس کے لیے بھی کہا ہے، مسلمان ہو اس کے لیے بھی کہا ہے، غیر مسلم ہو اس کے لیے بھی کہا ہے تمہاری صورتیں اچھی بنائی۔ جب اللہ کہتا ہے تمہاری صورتیں اچھی بنائی، تو ہم کون ہے کہنے والے کہ تیری صورت اچھی نہیں ہے؟ اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ کہنا مناسب نہیں۔ ہاں کیسے آ جائے اتنا کہے آدمی کہ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے، جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے۔ وہ لیلا مجنون جو تھے تو لیلا تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیل سے تھی، وہ لیل رات ہوتی ہے، اندھیرا، اس سے اسے لیلا کہتے تھے۔ تو وہ دوسرے لوگ کہتے تھے مجنون کو، ارے تو پاگل ہو گیا، اس کے پیچھے پڑا ہے، تو کتنا پاگل تو اس کے پیچھے پڑا ہی ہے۔ تو اس نے کہا میری آنکھوں سے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے یہ مجنون کہتا تھا کہ میری آنکھوں سے دیکھو۔ ہمارا سفر وہاں جب مدینہ منورہ سے ہم تبوک جاتے ہیں تو بیچ میں لیلا مجنون کا گاؤں آتا ہے، العلا کہتے ہیں اسے، العلا۔ ایک تو ہے معلّہ، وہ تو ہے مدینہ منورہ میں قبرستان، مکہ مکرمہ میں قبرستان جہاں حضرت خدیجہ وغیرہ مدفون ہے، اور ایک ہے العلا۔ ہمارا جب بھی تبوک کا سفر ہوتا ہے تو جیسے خیبر یہ بیچ میں آتا ہے، مدائن صالح یہ بیچ میں آتا ہے، اور العلا یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں جادو وہاں ہوتا ہے۔ اب العلا میں آپ جاؤ گے، پرانے العلا میں، اب تو نیا العلا بنا دیا انہوں نے، بہت ہائی فائی بنا دیا اس وقت میں، تو جو ہے یعنی امریکہ بھی شرما ایسا بنا دیا ہے اس وقت تو جو ہے، لیکن پرانا گاؤں تو ہے۔ تو اس گاؤں میں ہم جب داخل ہوئے تو دیواروں پر سب جگہ جادو کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، سب جگہ۔ تو میں نے پوچھا عربوں سے کہ یہاں اتنی جادو کی آیتیں، جہاں جاؤ وہاں جادو کی آیتیں، جہاں سے گزرو، جون سی گلی میں جاؤ، جون سی ہوٹل میں جاؤ، جون سی جگہ جاؤ، تو سب جگہ جو ہے وہ جادو کی آیتیں، جادو کی آیتیں، جادو کی آیتیں۔ تو میں نے عرب جو ہمارے میزبان تھے، 2 جنسیاں تھی، کتنی تھی تو پتہ نہیں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا بولے کہ یہاں جو ہے سب سے زیادہ جادو ہوتا ہے، تو جادو کے توڑ میں جادو کی آیتیں لکھی۔ ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں جی تھے، ہماری کار میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہم، آج ہمارا پروگرام یہاں ہوگا، جیسا نہیں کٹھور میں آج پروگرام ہے، کل وہاں پروگرام ہے، تو لیلا مجنون کے گاؤں میں نے کہا ہم آ گئے ہیں، اب ہمارا پروگرام آج انشاءاللہ یہاں ہے۔ اچھا مولانا لیلا مجنون کے گاؤں میں آئے؟ میں نے کہا ہاں۔ اچھا وہ لیلا کا گھر کہاں ہے ذرا دکھائیے۔ میں نے کہا 1400 سال کے بعد لیلا کا گھر کہاں رہے گا؟ لیلا کے قصے سنا دوں گا، میں نے کہا۔ تو وہاں عربوں میں ہم نے لیلا مجنون کے قصے سنائے ان کو، یہ بیچ میں آتا ہے لیلا۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کا تعلق جو ملتا ہے وہ اندر کے کرم سے ملتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، میرے ابا کو تو پہچانتے ہوں گے لیکن جو 1970 میں پیدا ہوئے ہیں یا 65 کی پیدائش ہے، انہوں نے ان بڑوں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن جو پہلے کی پیدائش ہے وہ اجتماعات میں ابا کے بیانات سنے ہوں گے، یوٹیوب پر بھی سنے ہوں گے کہاں پر۔ تو ابا کہتے تھے کہ ہوائی جہاز بہت اچھا اور رن وے بھی بہت اچھا اور موسم بھی بہت اچھا۔ ہوائی جہاز کے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں موسم کیسا ہے، کیسا موسم آئے گا، یہ لوگ اعلان کرتے ہیں پائلٹ لوگ جو ہیں وہ، اور رن وے کیسا ہے،
پھر جب پائلٹ کیسا ہے، کیسا تجربہ ہے اس کو، اب ہوائی جہاز کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ابا کہتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے جتنی چیزیں مناسب ہونی چاہیے وہ سب ہے، کہ ہوائی جہاز بھی اچھا ہے، پائلٹ بھی تجربہ کار ہے، اور رن وے بھی اچھا ہے، موسم بھی اچھا ہے، اور پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ ماشاءاللہ ایوری تھنگ از اے نائس ڈے. وہ لوگ یہ انگریز کہتے ہیں ٹوڈے از نائس ڈے. ہم لوگ ٹورنٹو جا رہے تھے، میئر میری اہلیہ، وہاں ہمارے پروگرام تھے. ابو ظبی سے روانہ ہوئے اتحاد ایئر لائن میں. ٹورنٹو تک کی ہماری دوری جو تھی تقریباً 15 گھنٹے کی تھی، نان اسٹاپ فلائٹ تھی. تو پائلٹ نے کچھ اعلان کیا، کچھ یہ کیا بھی رشیا کے اوپر سے گزریں گے، لیکن وہاں تھوڑا سا طوفان ہے، یہ ہے وہ ہے، کہنا تھا. اور رافی طوفان آیا بھی. میرے قریب میں ایک بنگالی بیٹھا ہوا تھا. جب ہوائی جہاز ہلنے لگا، جب ہوائی جہاز بہت زیادہ ہلتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے. تو پائلٹ تھا میرے پاس، وہ بنگالی بیٹھا ہوا میرے پاس. تو اس نے کہا کہ حضرت ہوائی جہاز ہلنا ہے، کیا پڑھوں؟ میں نے کہا کلمہ پڑھ. میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ. تو اس نے کہا کیا مر جائیں گے ہم؟ میں نے کہا پھر موت آئے گی تو مر جائیں گے، پھر کلمہ پڑھتے پڑھتے تو مریں گے. پھر میں نے اس کو نصیحت کی. میں نے کہا دیکھ ہوائی جہاز میں جب بھی ٹیک آف ہو تو کلمہ پڑھ لینے کا، اور جب لینڈ ہو تو کلمہ پڑھ لینے کا، اور بیچ میں بھی کلمہ پڑھتے رہنے کا. تو بولا کلمہ کے علاوہ کچھ بتاؤ نا، کوئی فرشتہ آ گیا تو موت کا کلمہ پڑھوں گا. تو وہ ہوائی جہاز کا کہ رشیا کے اوپر تو طوفان تھا، وہ ہل رہا تھا. تو وہ پائلٹ اعلان پر اعلان کر رہا تھا کہ دیکھو کوئی اٹھے نہیں، اور جو کھانا وغیرہ چل رہا تھا وہی منع کر دیا کہ بیٹھ جاؤ سب، موسم بہت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ مجھے کہہ رہا ہے مولانا کچھ اور پڑھنے کا بتاؤ نا. میں نے کہا آیت الکرسی پڑھ، اور یہ نیت کر کے وہاں ڈھاکہ جا کر 3 چلہ جماعت میں لگائے گا تو تیری جان بچے گی. ہاں مولانا نیت کرتا ہوں نیت کرتا ہوں. میں نے کہا ڈھاکہ کہاں جائے گا تو بتاؤ تجھ کو. تو ڈھاکے کا مرکز کا ایڈریس دیا، وہاں کے ساتھی کو موبائل نمبر دیا. پھر ہوائی جہاز ٹھیک ہو گیا، سب منزل پر چلنے لگا. میں نے کہا وہ 3 چلے کا یاد ہے؟ ہاں تھوڑا یاد ہے، بھول گیا ہوں. میں نے کہا دیکھ ابھی ٹورنٹو پہنچنا ہے، ابھی 10 گھنٹہ باقی ہے. اللہ سے جب وعدہ کرے پکا کرنا، ورنہ پھر طوفان آئے گا آگے. میں کہا پکی نیت کر کہ وہاں جاتے ہی 3 چلہ لگائے گا. تو خیر وہ بیچارہ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی مثال دیتے تھے. کبھی ہوائی جہاز بھی اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہوائی جہاز کے اندر پیٹرول نہیں ہے تو کیسے اڑے گا ہوائی جہاز؟ نہیں اڑے گا. چاہے جتنی چیز یہ لوگ بالکل. ہم جب ٹورنٹو سے یہاں رمضان کا مہینہ تھا اور ہمارے پروگرام چلتے تھے یہاں نواب مسجد کے اندر، تو ہم نے صرف 1 ہفتے کا انہیں ٹائم دیا تھا ٹورنٹو والوں کو بھی. 1 ہفتے میں جو پروگرام رکھنے ہو رکھنا. ہم جو 1 ہفتے تک رہیں گے وہاں، پھر ہم واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. جیسے ترکی کے سفر میں ہم نے کہا کہ تھوڑا 10 دن 15 دن زیادہ نہیں ٹھہر سکتے. مسقط والوں کو کہہ دیا بھی دیکھو ہم جو 3 سے 4 دن مسقط میں رہیں گے انشاءاللہ. پھر وہاں سے دوسری فلائٹ پکڑ کے ٹرکی چلے جائیں گے. زیادہ ٹائم دے نہیں سکتے، بڑھاپا بھی آ گیا. تو واپسی میں جب آئے تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہماری فلائٹ جو ہے یہ الحمدللہ 15 گھنٹے کی ہے، نان اسٹاپ ہے، انشاءاللہ پہنچیں گے. لیکن کیا بہت خوشخبری دیتا ہوں کہ وی ہیو نائس ڈے اینڈ نائس نائٹ. یعنی کہ ہم جہاں سے بھی گزریں گے موسم بہت اچھا ہے، کہیں بادل نہیں ہے، کہیں یہ نہیں. تو واقعی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کب پہنچے ابو ظبی. یہ ان کے تجربے ہوتے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب تجربے ٹھیک ہے، لیکن اگر پیٹرول نہیں ہے تو یہ ہوائی جہاز کیا کام کا. تو یہ ہمارے دینی ادارے، علماء، محنت، قرآن کی ترتیب، یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن روحانیت نہیں ہے تو اخلاص، طلب، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، دین کا غم، یہ چیزیں اگر نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ ظاہری فائدہ تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دل کی 2 قسمیں ہیں، ایک قلب سلیم اور ایک قلب سقیم. قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو، اسے کہتے ہیں قلب سلیم.
پاک صاف دل. تو پاک صاف دل جس کا ہوگا اس کی نماز بھی قبول ہوگی, اس کی دعا بھی قبول ہوگی, اور اس کی محنت بھی قبول, اس کا چلنا بھی قبول, اس کے 3 چلے بھی قبول, اس مسجد جماعت میں بیٹھنا بھی قبول, بخاری پڑھانا بھی قبول, سب قبول, کیونکہ قلب سلیم ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم. اذ جاء ربه بقلب سلیم, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربه بقلب سلیم. اور ایک قلب سقی, بیمار دل. تو بیمار دل ایک تو ڈاکٹروں والا ہوتا ہے, بھی بلوکیج ہے, یہ ہے, خرابی ہے, آپریشن کرنا پڑے گا, خدا نخواستہ یہ دوا کھانی پڑے گی, یہ ہوگا. بیمار دل کہا اس کو. اور ایک بیمار دل جس دل کے اندر رذائل بھرے ہوئے ہیں, کسی کے بارے میں حسد ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی ہے, کسی کے بارے میں جو ہے کپٹ ہے, میاں بیوی ہے, ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, یہ بیوی ٹھیک نہیں ہے. موبائل چیک کرتے ہیں کہ کس کا نمبر ہے, کس کا فون آیا ہے. اب سنیے میری بات, اسے کہتے ہیں قلب سقی, بیمار دل. تو سارے علماء کا اتفاق ہے, چاہے عرب علماء ہوں, چاہے ہندوستان کے علماء ہوں, چاہے کہ بیمار دل جو ہے قلب سقیم والا, اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی, نہ دعا قبول ہوتی ہے, نہ عبادت قبول ہوتی ہے. ہم نیکیاں ملیں گی. مغرب کی نماز ہم نے پڑھی تو بیمار دل کے ساتھ پڑھی, دل کے اندر کچرا ہے, فلاں بھی ٹھیک نہیں, فلاں بھی ٹھیک نہیں, فلاں بھی ٹھیک نہیں, کسی کی جو ہے کان کھینچنا, کسی کو پریشان کرنا, کسی کے بارے میں بدگمانیاں کرنا, اسے کہتے ہیں قلب سقیم. ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے, اور ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے, کیونکہ ہمارے مقتدا ہیں, وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں, انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھا. قبول نہیں ہوگی عبادت, ہم نیکیاں ملیں گی. ہم نے مغرب کی نماز پڑھی بیمار دل کے ساتھ, اللہ قبول نہیں کرے گا, لیکن نیکیاں دے دے گا. اللہ فرشتہ کیا لکھے گا, اس نے مغرب کی نماز پڑھی, یہ اکاؤنٹ میں آ گیا, فرض ادا کر لیا, نیکیاں لکھ دو, نیکیاں مل جائے گی. لیکن قبول کرنا, قبول کے لیے کیا شرط ہے اللہ کی, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا نمازیوں کا اللہ قبول کرتا ہے, علماء کا قبول کرتا ہے, حاجیوں کا قبول کرتا ہے, حافظ صاحب کا قبول کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. انما یتقبل اللہ من المتقین. قبول جو کریں گے وہ تقوی والوں کا قبول کریں گے. اور تقوی والا کون ہے, جو قلب سلیم والا ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ اللہم, حدیث شریف میں آتا ہے, جب یہ بخاری کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, سیاہ ستہ میں بہت لمبی حدیث ہے شداد ابن اوس کی, کہ جب لوگ خوب مال جمع کریں, خوب سونا جمع کریں, خوب چاندی جمع کریں, خوب مال و منال جمع کریں, اس وقت میں یہ لمبی دعا ہے. وہ لمبی دعا تو مجھے بھی یاد نہیں ہے, میں سوچتا ہوں کبھی واٹس ایپ پر اس کو لے آؤں اور لوگوں کو پڑھوا دوں, لیکن اس کا ایک ٹکڑا یاد ہے, ایک حصہ یاد ہے مجھے. حضور نے فرمایا اس وقت میں یہ دعا بہت مانگا کرو. پڑھو میرے ساتھ, اللہم انا نسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما. اے ہمارے پیارے اللہ, ہمیں سچی زبان دے اور قلب سلیم دے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. شداد بن اوس لکھ دینا, عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ میں نے کچھ دنوں پہلے ہی یہ حصہ روانہ کیا ہے, اس لیے مجھے یاد ہے شداد بن اوس کا. ہو سکتا ہے کہ نام صحابی کا غلط لیتا ہوں, لیکن اندازہ یہ ہے کہ وہی صحابی ہے. ان کی روایت لمبی کئی دعائیں حضور نے بتائی. جب لوگ جمع کریں مال کو تو یہ پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو, یہ پڑھو. اس کے اندر یہ حصہ بھی ہے.
کہ اللہ سے قلب سلیم مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میرے سامنے تم کسی کی شکایت مت کرو. میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پاس میں آؤں اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کہ کچرا ہو. یہ میں نہیں چاہتا. میں تم میں سے صاف ستھرا بن کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اسی لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. یہ میرا بہت گہرا مضمون ہے، لیکن چونکہ علماء ہے اس لیے امانت داری کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم کام بہت کریں اور حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. قرآن کی آیت ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. حشر کے میدان میں جب آئیں گے جو کچھ امید لے کر آئیں گے، میں نے اتنے مدرسے بنا دیے، میں نے اتنے حفاظ بنا دیے، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے یہ کر لیا. حشر کے میدان میں جب آئیں گے تو جو کچھ گمان کر رہے تھے وہ تو ہے نہیں. اسی لیے صحیح حدیث میں کہ کچھ لوگ میں نے ڈاویل میں بھی بیان کیا، مدرسے میں سارے علماء اور طلبہ موجود تھے. یہی بیان میں نے باڈولی میں کیا. کل بڑے علماء کا مجمع تھا ماشاءاللہ، وہاں پر بڑے لوگ سب موجود تھے وہاں. اسی طریقے سے دارالحتامہ میں یہی بیان کیا. میں اکثر جگہ یہ بات اب کہتا ہوں، حشر کے میدان میں فرشتے کچھ لوگوں کو لے کر آئے گا حلقہ بنا کر، اور کیا کہیں گے اللہ سے کہ اللہ پاک یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، ان کے نامہ اعمال کو گناہ ہے ہی نہیں. اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنی اچھی آپائیں ہیں. آج کل عورتوں کا آپا بننے کا شوق بہت ہے اور مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے. اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. دھوکہ سمجھ میں نہیں آتا. خالی تسبیح پکڑنے سے آدمی پیر نہیں بن جاتا، اور ہاتھ میں موزہ پہننے سے آپا نہیں بن جاتے. تو سرما لگا لیا اور کچھ وظیفے سیکھ لیے، کچھ بیان سیکھ لیا. مولانا ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے یہاں نظام الدین مرکز میں، یہ کہتے تھے کہ آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر تھوڑا سا جو ہے کچھ بولنے والا بن جاوے اور کچھ لوگ اسے تھوڑا ہدیہ ودیہ دینے لگے اور حضرت کرنے لگے تو سب سے بڑا خراب وہی ہوتا ہے، خراب بن جاتا ہے. تربیت نہیں ہے. اور ہمارا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ 3 چلے اگر میں نے لگا لیے تو میں اپنے آپ کو جبریل سمجھتا ہوں. میرا ابا خود کہتے تھے نظام الدین نے کہ محنت کی اپنی طرف نسبت کر کے کہتے تھے محنت، حالانکہ زندگی پوری ان کی اسی کام میں گزری. کہتے تھے کہ میں نے 3 چلے لگا لیے تو جو میں اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہوں. مسافہ کرنے کا طریقہ بھی الگ ہو جائے گا، کھانا کھانے کا طریقہ بھی الگ ہو جائے گا. لوگ حضرت کہیں گے حالانکہ حضرت نہیں ہوگا. بھائی شیطان جو ہے وہ کائے کو ٹھکرایا گیا، وہ بڑا تھا نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. ابا وسطبرا کا مطلب یہ ہے، انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، وہ بڑا تھا نہیں. تو آج کل کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. آپائیں ہوتے نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑی سمجھتی ہیں کہ میں بڑی ہوگی. نہ، یہ دھوکہ ہے. ایک مرتبہ تو یہ دھوکہ کھلے گا. اس لیے یہ مضمون جو عرض کر رہا ہوں، حشر کے میدان میں کئی عورتوں کو کئی مردوں کو فرشتے لے کر آئیں گے گھیرا بنا کر، اور اللہ سے کہیں گے اللہ پاک ان سے تو ہم نے کو گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. مطلب انہوں نے زناکاری نہیں کی، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے غیبت نہیں کی. ہمارے نام جو کچھ ہم نے لکھا ہے ان کا حساب کتاب اس میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ ان کا نام عمل لاؤ، تو فرشتے نام عمل دیں گے. اللہ تعالیٰ نام عمل ہی دیکھیں گے. ایک ورق یوں الٹا، ایک ورق یوں پلٹا. اچھا اس کا لاؤ، یہ عورت کا لاؤ، یوں الٹا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ کے سارے نام عمل دو. نام عمل لے کر اللہ تعالیٰ ان سب کے سامنے زمین پر پھینک دیں گے. یہ کہا انہوں نے نیکیاں تو کی ہے، دین کے کام تو کیے ہیں، لیکن میرے لیے نہیں کیا. انہوں نے نام و نمود کے لیے کیا. سب کو جہنم میں ڈالے.
جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہودی نہیں جائے گا. کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ نصرانی کرنا. یہ سوال ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین جائیں گے؟ ان کا نام. ایرانی جائیں گے؟ مجوسی؟ ان کا نام. سورج پوجنے والے جائیں گے؟ ان کا نام. ستاروں کو پوجنے والے جائیں گے؟ ان کا نام. سادی جائیں گے جو قرآن میں سادین کا تذکرہ ہے نا، وہ بھی نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. قلب سلیم یعنی شاید رکھنا. اللہ تعالیٰ سمجھ. اچھا بہت کڑوی بولی ہے یہ. قلب سلیم کا حاصل کرنا ہے بہت مشکل ہے. حضرت تھانوی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری شریعت میں سب سے زیادہ جو ہے مشکل قلب سلیم کا حاصل کرنا ہے. کہ نماز کا بھی ٹھیک پڑھ لے گا، قرآن بھی اچھی پڑھ لے گا، تقریر بھی اچھی کر لے گا، حج بھی کر لے گا، لیکن دل کا معاملہ تو صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. اس لیے حکمت کے ساتھ ہمارے دین کو لے کے چلنا پڑے گا، بغیر حکمت کے نہیں. اخلاق، حکمت، محبتیں. اور میری بات یاد رکھنا، بری لگے تو مجھے معاف کر دینا، پر صحیح لیکن بات ہے بالکل صحیح. تو محبت میں اللہ نے سعادت رکھی ہے، محبت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. محبت میں سعادت ہے، محبت میں برکت ہے، محبت میں عزت ہے. ساری خیریں اللہ نے محبت میں رکھی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور محبت کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مخالفت، توڑ، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا. اس کے اندر اللہ نے ذلت رکھی، شقاوت رکھی ہے، بدبختی رکھی ہے. اس کا انجام جہنم ہے اور محبت کا انجام جنت ہے. اور یہ پوری شریعت پر عمل کرنے کے علاوہ یہ کچھ قابو میں نہیں ہے. ہمارے کام میں ہم چاہے مدرسہ چلاویں، مدرسہ پڑھے، خانقاہ چلاویں، کچھ بھی کریں، لیکن حکمت، اخلاق، محبت اور اللہ سے تعلق. اللہ اسی لیے بار بار کہتا ہوں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نسلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی تھی. اللہ کے نبی تھے آپ، پھر بھی حکمت کے ساتھ. گھر والے ان کے امہات المومنین ان کے ساتھ بھی حکمت کے ساتھ اسے بات کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے دونوں کمرے میں بیٹھے ہوئے، تنہائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بشاشت ٹپک رہی تھی. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوش خرم ہے. تو حضرت عائشہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت ایک سوال کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں کرو. تو حضرت عائشہ نے کہا مجھے یہ بتائیے، آپ کی اتنی بیگمیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین تھی، بیگمیں تھیں امہات المومنین، تو اس کی دو پارٹیاں تھیں ان کی. ایک پارٹی کی ذمہ دار حضرت عائشہ تھی اور ایک پارٹی کی ذمہ دار ام سلمہ تھی. اگر ام سلمہ اور حضرت عائشہ یہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جاتی تو حضور کو ٹینشن نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کسی ایک نے بھی شوشہ چھوڑ دیا تو حضور ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ یار یہ مانتی ہے یہ نہیں مانتی، اس کی رائے یہ ہے اس کی رائے یہ ہے، اب کیا فیصلہ کرنا. آپ سمجھے گے نہیں. سفر میں ٹکڑے ڈال دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن گھریلو معاملات بھی تو ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اتنی بیگمیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کہ ان سب بیویوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے. اب حضرت عائشہ نے جو سنا کہ تجھ سے، تو حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی. ارے مجھ سے حضور اتنی محبت کرتے ماشاء اللہ. اب حضرت عائشہ نے اپنی چادر لی
اس زمانے میں برقعے ہمارے برقعوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، یہ تو کپڑے، یہ جو برقعے آج کل نئے نئے فیشن کے نکلتے ہیں نا، دبئی کے برقعے اور یہ برقعے ایک قسم کے کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جو برقعے ہوتے تھے وہ جلباب ہوتے تھے، جلباب، اور جلباب آپ کو دیکھنا ہو تو یا تو آپ سوچ جائے کہ دیہاتوں کا سفر کرو، بنو سلیم لے جاؤ، یہاں جاؤ، ہمارے سفر ہوتے ہیں تو وہاں کی عورتیں ہوتی ہیں وہاں، تو وہ بڑے بڑے جلباب پہن کر اوڑھ کر ہمارے بیانوں میں آتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو نہیں ہوتی، دیہات کی بات کر رہا ہوں، جدہ اور ریاض مکہ مدینہ کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو اپنے سے بھی زیادہ فیشن والے کپڑے ہوتے ہیں، برقعے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیہاتوں میں چلے جاؤ تو ہمارے جو پروگرام وہاں بنتے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں، کبھی کبھی بنو سلیم میں لے گئے، یہاں لے گئے، وہ بالکل دیہات۔ وہاں ناشتہ نہیں ہوتا، وہاں دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا، وہاں رات کا کھانا نہیں ہوتا۔ ہماری شریعت میں ناشتہ بھی نہیں، ہماری شریعت میں دوپہر کا کھانا بھی نہیں، ہماری شریعت میں عصرانہ بھی نہیں، اور ہماری شریعت میں رات کا کھانا بھی نہیں۔ تو شریعت میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ترتیب تھی؟ وہ ترتیب یہ تھی کہ جب بھی خوب بھوک لگے کھانا کھا لو، یہ ترتیب ہے۔ لیکن ہم نے ناشتہ بھی کر دیا، سمجھ گئے، پھر رات میں دوپہر کا کھانا بھی ضروری ہے، فرض ہے نا۔ پھر اس کے بعد بیگم ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے تو چاہیے عصرانہ خالی اکیلا نہیں، اس کے بعد بھجی بھی ہوں گے، تلن بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا، اور پھر رات کا کھانا وہ بھی ضروری، اور پھر سونے سے پہلے پھرنی یا دودھ، کتنے کھانے ہو گئے۔ حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ حضور کے زمانے میں کیا تھا؟ حضور کے زمانے میں نہیں، بعد کے دور میں کافی مدت تک، عربوں میں ہم جاتے ہیں نا، ابھی تک یہ وہ ہم کو کھانے کا پوچھتے ہی نہیں۔ دیہات میں جاؤ گے تو پوچھیں گے ہی نہیں ہمیں ناشتہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، رات گزاری ہے تو ہمارا تو ناشتہ چاہیے نا۔ وہ تو وہ عرب جو میزبان ہوتے ہیں وہ بیچارے ترتیب بناتے ہیں کہ یہ کیسے ان کے یہاں ناشتہ واشتہ بھوک لگتی ہے تو یہ کھجورے کھا لیتے ہیں، دودھ پی لیتے ہیں، اور کتنا کھاتے ہیں؟ اتنا کھاتے ہیں کہ زندہ رہے آدمی۔ آپ کبھی میری ایسے پر عمل کرنا، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھانے کا رکھو، آپ باقی طرف فروٹ لے لو، یہ لے لو، دیکھو صحت کتنی اچھی رہتی ہے آپ کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، ہماری حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کو آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ حضور نے کہا یہ تجھ سے۔ حضرت عائشہ تو بہت خوش ہو گئی، اور خوشی کی بات تھی بھی۔ حضرت عائشہ نے اپنا جلباب اٹھایا، اپنا چادر اٹھائی اور جانے لگی۔ آپ نے فرمایا اویش کہاں جا رہی؟ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے اویش، کبھی فرماتے تھے عائش، کبھی کہتے تھے حمیرہ، کبھی فرماتے تھے صدیقہ، کبھی فرماتے تھے عفیفہ۔ یہ سارے نام نہیں تھے، نام تھا عائشہ، لیکن پیار میں کہتے تھے عائش۔ ارے عائش کہاں جا رہی ہو تم، کہاں جا رہی ہو؟ آپ نے روکا تو حضرت عائشہ نے کہا حضرت آپ نے مجھے کہا کہ مجھ سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے، میں سب بیگموں کو سنانے جا رہی ہوں، سب کو جا کر کہوں کہ حضور نے مجھے کہا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ آپ نے فرمایا فتنہ کرائے گی گھر کے اندر سے، یا الگ اللہ کے ذریعے بات بھی صحیح ہے۔ ارے نہیں تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، میں تیرا یہ جلباب جو ایک طرف رکھ، قریب کیا، اور قریب کر کے آپ نے فرمایا دیکھ میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بھی بتانا مت، وعدہ کر کہ کسی کو کہے گی نہیں تو، پر یہ تو کہنا ہی نہیں ہے کہ میں نے یوں کہا ہے تجھے، حالانکہ بات صحیح ہے، حکمت تھی وہاں۔ اور ایک ہدیہ دیتا ہوں تو کسی کو بتانا مت۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کہوں گی انشاءاللہ، لیکن بات پکی ہے، میں دوں گا، ابھی دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، یہ نہیں، ابھی دوں گا، ابھی اسی وقت میں، اسی چارپائی پر، لیکن تو کسی کو بتانا مت۔ نہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے نیچے کھجوریں تھی، چارپائی کے نیچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں نکالی
اور مٹھی بھر کر 2 مٹھی بھر کر حضرت عائشہ کو دی. دیکھ میں نے میرے ہاتھ سے تجھے کھجوریں دی. میرا ہاتھ حضور کا ہاتھ برکت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں, یہ تو بہت بڑی چیز ہے. کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز مل جائے, دیکھ کسی کو بتانا مت. حضرت عائشہ نے کہانی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. بات ختم ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ماؤں کے گھر پر گئے. حکمت, ہر ماں کو قریب کیا اور ہر ماں کو قریب کر کے کہا میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں, مہربانی کر کے کسی کو بتانا مت. پکا کروایا, ہاں نہیں بتاؤں گی. حضور نے مٹھی پر کھجوریں اس کو بھی دے دی. سب ماؤں کو مٹھی پر کھجوریں دے دی. بات ختم ہو گئی. 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد یہ مائیں جمع ہوئی کسی اہم مشورے کے لیے. وہ مشورہ کیا تھا, دوسری مرتبہ اللہ مجھے لائے گا تو سنا دوں گا انشاءاللہ, تفصیل قصے ہے وہ. ساری کی ساری مائیں جمع ہو گئی کسی اہم مسئلے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ سب جمع ہونا, آج فلاں گھریلو کام میں مشورہ کرنا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام میں مشورہ کرتے تھے تو خدام جو ہے سب باہر چلے جاتے تھے اور مائیں آپس میں مشورہ پوچھ لیتے تھے. سامنے حضرت عائشہ بیٹھ جاتی تھی, یہاں سامنے ام سلمہ بیٹھ جاتی تھی اور سب کی ٹولی الگ الگ ہوتی تھی. حضرت عائشہ کے پیچھے ان کی ٹولی, ام سلمہ کے پیچھے ان کی ٹولی, اور مشورہ کرنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. وہ لمبا قصہ ہے, کیا مشورہ تھا, اللہ چاہے گا تو بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ. اب جب مشورہ ختم ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کے سامنے پوچھ لیا, حضرت یہ ساری امہات المومنین جمع ہوئی ہے, آپ کو ہم سب میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ پہلے تو تنہائی میں پوچھا تھا نا, اور میں سب کے سامنے پوچھ لیا. تو آپ نے فرمایا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے. ارے کٹھور والوں سمجھ گئے, اب سب کو کھجوریں دی تھی, ہر ماں خوش ہو گئی. اچھا یہ تھی راز کی بات. تو کتابوں میں کیسے ہے بھی, ہم تو تھے نہیں وہاں, مورخین نے قصے کیسے لکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد جب کچھ دنوں کے بعد آدمی غم دور ہو جاتا ہے, اپنی نارمل زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو مائیں جو ہے جمع ہوتی تھی. سب سے آخر میں انتقال کرنے والی حضرت عائشہ اور ام سلمہ ہے. باقی مائیں جو ہے وہ تو تھوڑے وقت میں, کوئی مختصر وقت میں چلی گئی, کسی کا انتقال ہوا, کسی کا انتقال ہوا, کسی کا انتقال ہوا, بقی میں دفن ہو گئی, حضرت میمونہ صرف میں دفن ہو گئی مکہ مکرمہ کے قریب. یہ سارا معاملہ چلتا رہا. حضرت خدیجہ معلّہ میں دفن ہو گئی, یہ معاملہ چلتا رہا. تو ایک مرتبہ ساری مائیں جو ہے جمع ہوتی تھی اور جمع ہو کر اپنا ایک ساتھ میں کھانا, ایک ساتھ بیٹھنا, ایک دوسرے کو ہدیہ دینا. امہات المومنین میں بہنیں ایک قسم کی. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارے ماؤں سے کہا کہ مجھے آج ایک راز کی بات کہنی ہے تم لوگوں کو, لیکن میں کہوں گی نہیں. کہنی بھی ہے اور کہوں گی بھی نہیں. یہ بات حضرت عائشہ نے سب کے سامنے کی. حضرت عائشہ نے کہا, جب ماؤں نے کہا جب تجھے کہنی نہیں تھی تو یہ بات تم نے منہ سے نکالی کیوں؟ آپ سمجھے نا. حضرت عائشہ نے کہا نہیں, میرا اور اللہ کے نبی کا راز ہے, اب بتانا مناسب نہیں. یہ حضرت عائشہ نے کہا بتانا مناسب نہیں, لیکن مائیں پیچھے پڑ گئی, بتانا پڑے گا. دیکھتے تمہارا اور اللہ کے نبی کا کیا راز ہے, تم بھی حضور کی بیوی تھی, ہم بھی حضور کی بیوی. وہ ٹھیک ہے کہ آپ کی محبت حضور کے دل میں بہت تھی ماشاء اللہ, آپ کی سمجھداری, آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی کوئی مسئلہ ہو تو حضرت عائشہ جو ہے وہ بتاتی تھی یہ کرو, مائیں بتاتی تھی یہ کرو. حضرت سودا تھی, یہ بدن کی موٹی تھی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتی بہت تھی. مزاج میں ظرافت تھی, لطافت تھی, تو حضور بہت ہنستے تھے. کبھی بھی غم آتا تھا تو وہ ہنسان 1-2 چٹکلے چھوڑ دیے تو حضور کا غم دور ہو جاتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نظام چلا. جب حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا, ابو طالب کا بھی انتقال ہوگا, دونوں کا انتقال ایک ہفتے کے آڑ میں ہوا ہے.
ایک ہفتہ پہلے ایک گیا، دوسرے ہفتے میں دوسرا گیا. پہلے ابو طالب دنیا سے گئے اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد خدیجہ چلی گئی. گھر کا سارا ماحول جو ہے ادھر ادھر ہو گیا. تو حضرت خولہ تھی مکہ مکرمہ میں، جگ ممانی اس کو ان کو کہتے ہیں. جگ ممانی کا کیا مطلب؟ آپ کے کٹھور میں بھی ہوگا. ہمارے یہاں مرکز نظام الدین میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. تو وہ مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سب ماموں کہتے تھے، جگ ماموں. حالانکہ ہمارے ماموں نہیں تھے وہ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے بھائی مولوی ذرا دیکھو ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں. حضرت جی کہتے بھائی منا، منا کہتے حضرت جی بھائی منا ذرا دیکھو ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں. حالانکہ حضرت جی کا ماموں نہیں تھے، حضرت جی تو بڑے تھے ان سے، لیکن جگ ماموں تھے. پورا کاندھڑا ان کو ماموں کہتا تھا اور پورا نظام الدین انہیں ماموں کہتا تھا، ماموں اظہار. ویسے حضرت خولہ مکہ مکرمہ میں جگ ممانی تھی. سارے کے سارے مکہ والے انہیں جگ ممانی کہیں، جگ چچی کہیں، جگ بھابھی کہیں. ہوتا ہے نا آپ کے کٹھور میں بھی ہوتا ہے کہ جگ ماموں صاحب اس کو ماموں 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 ماموں، بھائی بھائی، چچا چچا چچا، سب کا چچا. حالانکہ چچا ہے نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ والا قصہ رہی نہیں جاوے، ہاں مجھے یاد دلانا، آپ سے تو پورا کر لوں گا. یہ دوسری لائن چل پڑی. حضرت عائشہ نے کہا نا حضور کے اقرار سے بتاؤں گی نہیں، یہ قصہ باتیں پورا کر لوں گا، اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دینا انشاءاللہ. اب یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر دیکھا تو حضور بیٹھے، بچیاں بیٹھی ہیں، کھانا بھی پک رہا ہے، حضور باہر سے پانی بھی لا رہے ہیں. گھر کا کام حضرت خدیجہ تو چلے گئی، وہ ابو طالب چلے گئے. ابو طالب باہر کا کام سنبھالتے تھے اور حضرت خدیجہ گھر کا کام سنبھالتی تھی. اب تو انہوں نے حضرت خولہ نے آ کر دیکھا اور آ کر دیکھ کر کہا کہ ابھی برتن بھی یہاں رکھے ہیں، کچھ برتن دھونے کے بعد ہی کچھ برتن جو ہے رکھے، پانی لانا ہے وہاں سے زمزم کو اٹھا کر. باہر کے کام، اندر کے کام، دعوت کا کام سب حضور پر آ گیا. تو حضرت خدیجہ نے حضرت خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت خدیجہ چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے، تو میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کا نکاح ہو جانا چاہیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب بچیاں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی ٹھیک ہے. تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت میں ڈھونڈوں کوئی لڑکی مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں. آپ نے فرمایا ڈھونڈو. تو حضرت خولہ نے سوال کیا کہ میں کنواری ڈھونڈوں یا طیبہ ڈھونڈوں؟ تو حضور کے منہ سے نکلا دونوں ڈھونڈو. جب دونوں ڈھونڈو کہا تو اچھا ٹھیک ہے دونوں ڈھونڈتی ہوں. پھر حضور کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ہاں یہ شادیاں کرانا، لڑکیاں ڈھونڈنا یہ عورتوں کا ہی کام ہے، یعنی عورتیں یہ کام کرتی ہیں، کسی کا نکاح کرانا، جوڑنا، یہ کرنا وہ کرنا. اب یہ حضرت خولہ کہتے تھی حضور سے اجازت نہیں لی میں نے، باہر نکلی. جب باہر نکلی تو حضرت خولہ کھڑی تھی، حضرت اب سودا کھڑی تھی. سودا رشتہ لے کر آئی. اچھا حضرت سودا اس انتظار میں نہیں کھڑی تھی کہ کوئی میرا رشتہ حضور کے ساتھ ہوگا، وہ اپنے کسی کام کے لیے کھڑی تھی، کسی درخت کے آڑ میں کوئی کام تھا. عبداللہ ابن زمع کی یہ بہن تھی حضرت سودا. یہ حضرت خولہ گئی اور حضرت خولہ نے جا کر کہا سودا السلام علیکم. سودا خوشخبری لائی ہے. کہ کیا؟ اشارہ کیا حضور کے گھر کی طرف، رشتہ لائی ہوں، یہاں نکاح کرے گی تو حضرت سودا نے کہا کیا مطلب؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ہاں اس سے اچھا شوہر کو ملے گا مجھے. لیکن خولہ وہ میرے والد بیٹھے، زمانہ نام تھا ان کا، بڑے میاں تھے، حقہ بہت پیتے تھے اور لنگی پہنتے تھے اور کھجوریں سامنے رکھی رہتی تھی. بات بڈھے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے، تم ان سے جا کر بات کرو، اگر وہ تیار ہو گئے تو میں تو ابھی تیار ہوں. اتنا اچھا رشتہ کہاں ملے گا مجھے؟ حضرت خولہ کہتی ہے تو یہی کھڑی رہے، یہاں سے جانا مت. حضرت سودا کہتے ہیں نہیں یہی کھڑی ہوں اور میں
دیکھ رہی ہوں کیا ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے نہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، فطری خوشی ہوتی ہے آدمی کو. تو حضرت خولا چلی. جب حضرت خولا چلی زما کے پاس، حضرت سودا کے والد کے پاس، تو حضرت سودا نے بلایا، ارے خولا 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 خولا، دیکھ تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، میرے والد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس لیے وہاں جا کر تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مت کہنا. اگر تو نے اسلام کا سلام کیا تو میرا نکاح نہیں ہوگا. ان کے سلام سے چڑے تو بڑے نہیں آپ کو. اچھا لیکن میں جاؤں گی تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا نا. بولے جاہلیت کا سلام کرنا. جاہلیت کا سلام کیا؟ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، صباح الخیر، مساء الخیر، یہ جاہلیت کا سلام. یہ لوگ سودا نے کہا ان کو صباح الخیر کہنا، مساء الخیر کہنا، صباح الورد، آج کل عربوں میں ہی چلا ہے، صباح الورد، مساء الورد، وہ ان کے میسج آتے ہیں نا، شیخ صباح الورد. میں نے کہا یہ دوسری زمانے جاہلیت کی ترتیب چل پڑی. ارے ہمارے یہاں تو سلام ہے. تو خولا نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ کہا بالکل یہ سلام مت کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کچھ سمجھیں گے نہیں. اس لیے تو خالی کہنا صباح الخیر، مساء الخیر، وہاں جا کے بیٹھ جانا، بات رکھنا. حضرت خولا گئی. اب سارا مکہ پہچانتا تھا ان کو، حضرت خولا کو. یہ گئی، ارے خولا آ جا، ارے خولا آ جا، بڑے میاں نے صباح الخیر، مساء الخیر، جو بھی سلام کرنے کی ترتیب. ارے بیٹھا، ارے بیٹھا بیٹھا، بیٹھ 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 خولا، بیٹھ بیٹھ، یہ پانی لاؤ، کھجور لاؤ، یہ لاؤ، خولا ہی ہے، خولا ہی ہے، خولا. ہاں خولا کیوں آنا ہوا؟ یہ کہا چچا میں ایک بہت بڑے کام کے لیے آئی ہوں. اور وہاں حضرت سودا بالکل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی ہے کہ کیا ہوتا ہے. شادی اور نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پر پوتے کا بھی نکاح ہو رہا ہو نا، اور پر دادا کھکھڑ دادا بھی بیٹھا ہو نا، تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ یار یہ مجلس میری ہوتی تو اچھا تھا. اللہ نے اس میں ایسا کرنٹ رکھا ہے. ہمارے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. مہاراشٹر کے ذمہ دار تھے، کبھی کبھار گجرات میں بھی سفر کرتے تھے. وہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، بہت انہوں نے کام کیا. وہ خود قصہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ شروع میں جو ہے میرے پاس پیسہ تھا نہیں، مسجد میں امام تھا، دعوت کا کام شروع ہوا، ناشتہ کرنے کے پیسہ نہیں تو ناشتہ کہاں سے کرائیں لوگوں کو. مسجد میں امام تھے تو مولانا کہتے تھے کہ میں نماز فجر، سب سے زیادہ ٹینشن والی نماز میرے لیے فجر کی ہوتی تھی. مولانا کیوں؟ ارے بولے فجر کی نماز میں جو ہے میں جب نماز پڑھانے جاتا تھا تو میں دیکھتا جاتا تھا کوئی نئے چہرے والا تو نہیں بیٹھا ہے. بھی مسلح جو ہے وہ تو ہے، لیکن کوئی نیا آدمی تو نہیں ہے. جیسے حافظ آدمی کے تراویح سنا تھا، دیکھتا پہلے سب کے اندر کوئی یار چندے والا حافظ کھڑا تو نہیں ہے، غلطی نکالے گا کہ امام صاحب کوئی بڑا آدمی تو نہیں کھڑا. حافظ میں یہی ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں تو حفاظ بہت ہوتے ہیں، تو وہ حافظ کو غلطی کرے تو پیچھے سے 10 آدمی غلط آتے وہ اس کو جواب دیں. تو حکومت نے جو ہے کوئی جگہ ایسی بنا دی کہ وہاں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا. ان کی غلطی نکالنے والا ان کا حافظ ہوگا. اور اگر کوئی زیادہ دور سے کہے نا تو وہ ہمارے بڑے امام تھے شیخ عبدالعزیز بن صالح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. وہ جو ہے وہ جب نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوتے تھے، کس نے غلطی نکالی بھائی؟ حرم میں مائک میں کہتے تھے کس نے غلطی نکالی، تو وہ آدمی بیچارہ خوش ہوتا تھا کہ شاید میں کہوں گا تو میرا ذرا تعریف کریں گے، تو وہ ہاتھ اوپر کرتا تھا. اور کون بولا تھا بھائی؟ تو تیسری سب سے کوئی دوسرا حافظ جی کھڑا ہوتا، اور 5-6 آدمی کی آواز آئی تو اور کون تھا؟ ایک دوسرا کھڑا ہوتا. اس میں پاکستانی اور ہندوستانی زیادہ ہوتے تھے، انہیں کو بٹ کرنے کی تھوڑی خوشی ہوتی ہے. ایک یہ تھا، ایک یہ تھا، ایک یہ تھا، کچھ 5 آوازیں آئی تھی. تو یہ چھٹی سب میں سے کوئی کھڑا ہوتا، میں تھا، آ جاؤ یہاں، آ جاؤ یہاں، آ جاؤ. وہ سمجھتے کہ انعام ملے گا، سب کے سامنے بولا تھے. اور سب کے سامنے بولا تو اچھا سارا مجمع حرم تو بھرا ہوا ہے، سارا مجمع سنتا اور بلاتے. اور وہ چونکہ وہ قاضی تھے، وہاں مدینہ منورہ کے بڑے قاضی تھے، اور شیخ فہد کے یہ داماد تھے.
शेख फहद के ये दामाद थे, शेख फहद इनका दामाद था। अरे इतना करीब मामला था इनका, इनकी बेटी यहाँ, इनकी बेटी यहाँ, इस किस्म के कुछ घरेलू ताल्लुकात थे। तो ये जो है इनको बुलाकर कहते माशा अल्लाह आपने जो है गलती निकाली, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन पुलिस वालों को कहते कि इन्हें बाहर ले जाओ और आखिर सब में खड़ा करो, ताकि वहां से आकर नमाज लोगों की नमाजें खराब न करें। और जो मेन गेट पर लोग होते थे ना, उनको कहते थे इनका चेहरा देख लो, इनको अंदर आने मत देना, रमजान खत्म हो जाए फिर अंदर आने देना, उनका फोटो दे देते शेख अब्दुल अजीज बिन साले। ये लेकिन उनका मकान था, ऐसा कुछ कर नहीं सकता। वही आदमी एक था कि जो किसी भी चलते हुए आदमी को कहता है कि मगरिब की नमाज पढ़ो तो मस्जिद नजदीक है, बगैर बादशाह के पूछे। या कारी अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह थे ना, कारी अय्यूब नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुरान भी सुना होगा। मेरा इनके साथ एक मामला हुआ मदीना मुनव्वरा में। मामला ये हुआ कि हमारे घर के करीब में एक मस्जिद बनी, मस्जिद खलील, बड़ी मस्जिद बनाई। तो उन्होंने प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम में ये तय हुआ कि भी सारे अरब आएंगे, बयान मेरे जिम्मे रखा और दुआ मेरे जिम्मे रखी कि भी शेख यूनुस बयान करेंगे, चाहे अरबी में बयान करें चाहे उर्दू में बयान करें, दुआ भी शेख यूनुस करेंगे। लेकिन उन्होंने शेख अय्यूब को भी बुलाया था कि शेख अय्यूब के उनसे हम कुरान सुनेंगे, ये तय हुआ। अब जो है मजलिस हो गई, सब कुछ हो गया, बाद में खाना था। तो मैं और कारी अय्यूब, शेख अय्यूब दोनों साथ में ही बैठे हुए थे खाने में। तो मुझे ऐसा कोई बड़ा आदमी हरम शरीफ से जिसका ताल्लुक हो तो मैं ताक़ीद करता हूँ। तो मैंने शेख अय्यूब से कहा कि शेख अय्यूब खाना तो खाते रहेंगे, लेकिन मुझे इतना बताओ, आपने इतने साल तक हरम शरीफ में तरावी पढ़ाई, आपको कितने पैसे मिले? हुकूमत ने कितने पैसे दिए, एक महीने का कितना पैसा? तो उन्होंने खाते का लुकमा उनके हाथ में था और उन्होंने खाते खाते कहा, खुदा पाक की कसम 1 रियाल भी मैंने नहीं लिया है, 1 रियाल भी नहीं लिया है, और इतने साल तक मैंने तरावी पढ़ाई। मैंने कहा तुम तो बर्मा के, और यहाँ तो सऊदी के अलावा किसी को रखते नहीं। अगर सऊदी भी है लेकिन उसकी जिनसियत बाहर की है, पुरानी हिंदुस्तानी सऊदी है, बर्माई सऊदी है, पाकिस्तानी सऊदी है, तो जल्दी ये लोग नहीं डालते, हासिल करते कि ना हमारा सऊदी होना चाहिए और नई जगह होना चाहिए। कि आपको जगह कैसे मिली? हाँ बोले ये सवाल आपने ठीक किया। तो कारी अय्यूब ने मुझे सुनाया, ये खुद उनकी सुनी हुई मेरी बात है। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल अजीज बिन साले को कैंसर हो गया था, वो अमेरिका इलाज के लिए गए थे। जब तक उनकी तबीयत ठीक थी उन्होंने ही तरावी पढ़ाई, लेकिन कैंसर उनका ऐसी हालत पर आ गया था कि कुरान सुनाने का की ताकत नहीं थी। ये आए 28 शाबान को अमेरिका से, ये उन्होंने खुद मुझे सुनाया। 28 शाबान को आए मदीना मुनव्वरा, और 28 शाबान को आते ही उन्होंने, अब तो जो है पहले से ऐलान होता है ना फलां इमाम तरावी पढ़ाएगा, उस जमाने में ये नहीं होता था। उस जमाने में अब्दुल अजीज बिन साले जिसको खड़ा कर दे वो इमाम। शेख अब्दुल अजीज बिन साले आए और उन्होंने अपने बेटे अब्दुल अजीज को कहा, ताल या अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज यहाँ नाबीना हो गए थे, शेख कैंसर की वजह से नाबीना हो गए थे। ताल या अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज यहाँ, ये कहकर अब्दुल अजीज बिन साले, उन बेटे का नाम भी अब्दुल अजीज था, और इसका कहा ताल या अब्दुल अजीज। वो आए तो फिर ये साले अब्दुल अजीज जैसे रोने लगे। तो अब बेटे ने पूछा, अब्बा क्यों रो रहे हो? ये फरमाया 2 दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है और ये हुजूर की मस्जिद है। मैंने तो बहुत अमानतदारी से कुरान सुनाया है, मैंने कोई खयानत नहीं की, हुकूमत से मैंने पैसे भी नहीं लिए, जो मेरे अंदर ताकत थी तो मैंने किया। और इस मुसल्ले के लिए मैं किसको खड़ा करूं? सारी दुनिया इंतजार करते हैं ना, हरम में कौन नमाज पढ़ाएगा? हरम तो हरम है, ये हरम में कौन कुरान सुनाएगा? तो रत्तिबली इमाम मुत्तकी, मेरे लिए कोई अच्छा मुत्तकी इमाम हो मदीना में, मुझे ढूंढ कर दे ताकि मैं उसका कुरान सुनूं, इम्तिहान लूं और इम्तिहान लेकर मैं उसको खड़ा करूं। ये 28 शाबान को बात हो रही है। तो उनके बेटे अब्दुल अजीज ने कहा कि अब्बा
قبا کا جو امام ہے اس کی قرات بہت اچھی. انہوں نے کہا متقی ہو, قرآن اچھا یاد ہو, تجوید کے ساتھ پڑھے, مصلیوں کا خیال رکھے, غلطیاں نہ کرے, جہاں ٹھہرنا ہو وہاں ٹھہرے, کیونکہ یہ حضور کی مسجد ہے. یہاں سے دنیا بھر میں جو بڑا مرکز ہے, یہاں سے دنیا بھر میں جو خبر جائے وہ صحیح خبر جانی چاہیے, غلط خبر نہیں جانی چاہیے. اور میں ذمہ دار ہوں, ورنہ حشر کے میدان میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا کہ تم نے میرے مسلح کے ساتھ خیانت کی. ابا میں لاتا ہوں, یہ کہا دیکھ بیٹا میں بہت تھکا ہوں, تبھی یہ 28 شعبان کی بات ہو رہی ہے, میں بہت تھکا ہوں, میری طبیعت خراب ہے, تو ایک کام کر, فجر کی نماز کے بعد میرے پاس لانا. یہ لڑکا جو تھا قبا گیا, قبا جا کر قبا کے جو امام تھا جو اچھا پڑھتے تھے ان کو لے کر آیا تو شیخ صالح بن عبدالعزیز نے بٹھایا, ان کا ناشتہ کرایا. ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں ناشتہ پھول کا ہوتا ہے, پھول بنتا ہے وہاں پر اچھے اچھے الگ الگ قسم کے, وہاں عرب بناتے ہیں ماشاءاللہ. اور وہ نان ہوتے ہیں وہاں کے, خوب افغانی لوگ جو روٹیاں بناتے ہیں. شیخ عبدالعزیز نے بہت اکرام کیا. پھر شیخ عبدالعزیز, اچھا وہ ڈرتے تھے, وہ جو قبا کے امام تھے وہ ڈر رہے تھے, یہ کون مجھے سنا رہا ہے, قاری کیوں سنا رہے ہیں. یہ کہا بہت گھبرا رہے تھے کہ مجھے کیوں بلایا, بھائی چیف قاضی, چیف جسٹس, اس نے مجھے بلایا ہے تو کوئی مسئلہ ہے, اور صبح بلایا ہے تو مسئلہ ہے. تو وہ بیچارے تھرا رہے تھے. تو شیخ عبدالعزیز بن صالح نے کہا, صالح بن عبدالعزیز نے کہا تم گھبراؤ مت, میں صرف اس لیے بلایا ہے کہ کل سے انشاءاللہ رمضان شروع ہو رہا ہے, یا آج سے رات کو رمضان کا شروع ہو جائے, جو 29واں شعبان تو ہو گئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے قرآن سناؤ تاکہ میں تمہیں حرم شریف میں کھڑا کر دوں تراویح کے لیے. تو یہ جو تھے امام, قبا کے امام, انہوں نے کہا اللہ 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 اللہ, شیخ میں نہیں سناؤں گا, میں نہیں سنا سکتا. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں سنا سکتے تم؟ یہ کہا یہ بڑا مسلح ہے, میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے مسلح پر میں کھڑا ہو جاؤں. نبی کے مسلح پر کیا نبی نے, ابو بکر نے, عمر نے, عمر ابن عبدالعزیز نے, امام مالک نے, بڑوں نے جو نمازیں پڑھائی ہیں, میں وہاں چھاڑ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اور ساری دنیا میری نماز سنے, میں اس قابل نہیں. میں اپنا قبا میں معذرت کر دی. اب معذرت کر دی, اب عبدالعزیز کو بلایا, ارے بیٹا یہ تو معذرت کر گیا, اب کس کو؟ تو بولے قاری ایوب ہے, برما کے ہیں. بولا لا تقل برما, لا تقل ہند, غصہ ہو گیا, لا تقل پاکستان, لا تقل, یہ کیا برما ہندوستان, یہ کیا مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ عبدالعزیز بن صالح کہہ رہے مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہم مسلمان. قرآن اچھا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ ہاں, میرا مسئلہ یہ ہے قرآن اچھا پڑھنے والا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ جیسے مثال دیکھو, چاہے کٹھور کا ہو, چاہے کھولوڑ کا ہو, چاہے گٹھاون کا ہو, چاہے رامدیر کا ہو, اچھا قرآن جس کو یاد ہو وہ حقدار ہے اس کا. یہ شاید برموی برموی اس نے کہا کہ وہاں حکومت کا قانون تھا کہ سعودی ایجنٹ جو نیشنلٹی ہے اوریجنل سعودی ہے وہی طرح ہی پڑھائے گا. یہ غصہ ہو گیا, لا تو کل برموی جب اور اب میں سو رہا ہوں, ظہر کی نماز نہیں لانا. یہ قاری جی مجھے سنا رہے, ظہر کی نماز سے پہلے مجھے فون آیا ان کے بیٹے کا, ابا نے بلایا ہے. جب ان کا فون آیا کہ ابا نے بلایا, میری ڈائبٹیز بڑھ گئی. سارا مدینہ ان سے ڈرتا تھا, ملک فہد بھی ان سے ڈرتا تھا. کوئی بات کا اگر فیصلہ کر دے ملک فہد کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ منع کرے, یا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. بس یہ ہے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت عزت کرتے تھے, اور میں بھی ان کے پاس خصوصی مجلس میں گیا ہوں, شیخ صالح کے پاس خصوصی مجلس میں. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک لطیفہ سنا دوں شیخ صالح بن عبدالعزیز کا. ظہر کی نماز ہم نے پڑھی حرم شریف میں, تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آج تو جو ہے خصوصی ملاقات میں امام سے, بڑے امام صاحب سے ملاقات کریں. بڑا امام کہتے تھے, بڑے امام صاحب سے ملاقات کریں گے. تو ابا نے کہا ٹھیک ہے. حضرت جی بھی تھے, ہمارے والد صاحب بھی تھے, مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, اور میں ٹھیلی پکڑ کر چلنے والا ابا کی خدمت میں.
گئے وہاں جا کر بیٹھے، ناجینا ہو چکے تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مشائخ الہند مشائخ الہند مشائخ الہند، ہندوستان کے مشائخ آئے مشائخ آئے مشائخ آئے۔ ابا نے پھر کارگزاری سنائی، بہت خوشی ہوئی، اللہ قبول کرے قبول کرے۔ پھر انہوں نے خود نے کہا بھائی کل دوپہر کا کھانا میرے ساتھ یہاں کھانا۔ تو ابا نے پوچھا کہ وہاں سے خان صاحب نے پوچھا، ابا سے کہا کہ پوچھو کتنے آدمی آنے کھانے کے لیے، یہ تو میزبان ہے، اسے پوچھنا پڑے کتنے۔ اب تبلیغ والوں کی تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، ارے تبلیغ والوں کی تو کوئی کمی ہے نہیں نا بھائی۔ تو اب ہمارے ابا نے پوچھا کہ حضرت کتنے آدمیوں کو لاؤں؟ اس وقت دعوت کا کام وہاں کھلا ہوا تھا۔ تو شیخ نے کہا جتنے لانے ہو لاؤ۔ تو والد صاحب نے کہا 1000 لاؤں 2000 لاؤں، میرے پاس یہاں 5000 بھی ہو سکتا ہے 10,000 بھی ہو سکتے ہیں، میں اعلان کر دوں گا تو پورا مدینہ کھانے کے لیے آ جائے گا۔ نہیں 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 بھائی، نہیں 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 10 لے آنا، 10 یہ شیخ عبداللہ نے کہا۔ ارے میرے پاس تو ابا نے کہا میرے جو شاگرد ہے یعنی دعوت کے کام کرنے والے کیا بڑے ہوئے، میرا خالی اعلان کرنا کافی ہے کہ آ جاؤ شیخ کیا دعوت سب تمہارا بار بھر جائے گا۔ شیخ نے کہا لا 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 فقط اشارہ تل کا اشارہ کا ملا۔ تو اس میں ہمارے والد صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں مولوی سلیمان جان جی، اس قسم کے جو خاص خاص لوگ ہوتے تھے وہ گئے حضرت کے وہاں۔ تو شیخ عبدالعزیز بن صالح نے جو کہا ان کے بیٹے کو کہ قاری ایوب کو بلاؤ۔ اب قاری ایوب کہتے ہیں کہ قاری ایوب مجھے سنا رہے کھاتے کھاتے۔ شیخ یونس جب مجھے خبر آئی کہ چیف جسٹس بلا رہے ہیں تو میرا ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، ڈر مجھے یہ لگا کہ کہیں کوئی میری شکایت تو نہیں پہنچی ہے وہاں، کہ مجھے ڈر لگا۔ خیر میں گیا وہاں، اب جس حالت میں گیا تھا پیشاب بھی بہت لگے، ٹینشن بھی بہت کہ کبھی کوئی شکایت پہنچی ہوگی تو خدا یہ تو قاضی۔ اب وہاں جو گیا تو کہا کہ نابینا تھے، السلام علیکم ایوب، السلام علیکم ایوب، ایسا کر کے سلام کر کے بٹھایا۔ ایوب اقرأ القرآن۔ اذان ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ اذان کا جواب دے دے بھائی، مضمون لمبا ہو گیا، معاف کرنا۔ بہن کا عائشہ والا قصہ بھی رہ گیا، مولانا یونس پونا والا قصہ بھی رہ گیا، یہ سب قصے رہ گئے، کوئی رد نہیں۔ اچھا چلو، اب شیخ قاری ایوب نے کہا کہ انہوں نے مجھے قریب بٹھایا تو مجھے ایک سکون ہوا کہ میری کوئی شکایت نہیں ہے، اور یہ کہا کہ ایوب سمجھیں گے قرآن سناؤ۔ یہ شیخ ایوب نے اور ہم نے ساتھ میں حج کیا ہے، تو جو عرب لوگ ایک ہی بات کہتے تھے، قرآن سناؤ۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں بیان کرو، عربوں کے یہاں بیان کے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں قرآن سنو۔ کہ قاری یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے وہاں، ان کی کیسٹیں بہت ملتی ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا علماء نے۔ تو شیخ ایوب کہتے تھے میں نے قرآن پڑھا، پھر انہوں نے کہا فلاں جگہ سے پڑھو، میں نے وہاں سے پڑھا، تو فلاں جگہ سے پڑھا، تو انہوں نے مجھے کیا کہا، اليوم اللیلہ تراویح انشاءاللہ، اللیلہ تراویح انت تعال، یعنی عصر سے پہلے کہہ رہے ہیں مجھے تیاری کرنے کے لیے، بس عصر سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ہے، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا اللیلہ تراویح انشاءاللہ، جمیع المسلمین من العالم حضروا عند رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانت تصلی بالناس تراویح کاملا، یہ کام 20 رکعت آپ کو پڑھانی ہے تراویح انشاءاللہ، اور بالکل گھبرانا مت، میں بیمار ہوں، نہ شرطی سے گھبرانا، نہ بادشاہ سے گھبرانا، کسی سے گھبرانا مت، خالی اللہ سے ڈرنا، اور تم پکا قرآن کر کے آ جاؤ، اور میں آپ کے پیچھے کھڑا رہوں گا، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تم کو کچھ کہیں، تم آ جاؤ۔ اب شیخ ایوب نے پوچھا کہ حضرت وہاں تک پہنچنے کے لیے تو پولیس والے روکیں گے، مسلح تک جانا؟ انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، عشاء کی نماز میں پڑھاؤں گا آج انشاءاللہ، میرے کمرے میں آ جانا، جو پولیس والا کھڑا ہوگا اس کو صرف اتنا کہنا کہ شیخ نے مجھے بلایا ہے، اور کچھ نہیں کہنا، اگر وہ روکے تو تھوڑا زور سے کہنا شیخ نے بلایا ہے، میں سنوں گا تو میں اندر لے لوں گا، اور سے سننا یہ قصہ۔ میں گیا تو پولیس والوں نے روکا، اعلان ہو چکا تھا چاند کا،
اور حرم بھرا ہوا تھا. اچھا کسی کو پتا نہیں مدینہ میں کہ حرم شریف میں کون نماز پڑھانے والا ہے, تراویح کون پڑھانے والا ہے, کوئی پتا نہیں. اب تو پتہ چل جاتا ہے 10 رکعت جس کی ہے, 5 رکعت جس کی ہے. اب تو جو ہے 20 رکعت تو رہی نہیں, 10 ہی رہے گی. اللہ کرے کہ 20 آ جاوے وہاں آمین تو ہو یار, اللہ کرے کہ 20 ہو جاوے, پھر سے اللہ لے آوے اس کو. خیر وہ شیخ ایوب کہتے میں گیا پولیس والوں نے روکا, منن شیخ نے مجھے بلایا ہے عربی میں کہا, تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا خل یدخل آنے دوست. اب بیٹھنے کے بعد جو ہے سارے امام بیٹھے ہوئے تھے اور سارے حکومت کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون پڑھائے گا تراویح, سب انتظار میں بھی آج کس کے ذمہ تراویح ہے. شیخ الزبی بھی تھے, سب کسی پوچھے ایک دوسرے کو تراویح کس کے ذمہ ہے, کچھ پتہ نہیں. پر کسی کی ہمت نہیں شیخ عبدالعزیز سے پوچھی نہیں تھی. شیخ نے بیٹھتے ہی کہا انشاءاللہ اللیلہ, اماموں کے سامنے, مجمع کے سامنے نہیں, اللیلہ ھذا ایوب برمالی هو يصلي بالناس التراویح انشاءاللہ وانا اصلي بالناس صلاة العشاء. ترى رمضان کی ترتیب دے رہے ہیں, طول رمضان انا اصلي صلاة العشاء انشاءاللہ وهذا ایوب هو يصلي بالناس صلاة التراویح 20 کاملا. زور سے 20 کاملا, 20 تسلیمات کاملا. جب انہوں نے یہ کہا تو سانپ کاٹ گیا سب کو, برما کا. اور 20 رکعتیں تو ان کے داماد تھے, شیخ عبدالعزیز بن صالح کے داماد. یہ بھی شیخ عبدالعزیز بن صالح سے ایک درجہ نیچے تھے کورٹ کے اندر. انہوں نے اشکال کیا, انہوں نے کہا کہ کاملاً لماذا, پوری 20 رکعت ان کو کیوں دیتے ہیں آپ, 10 میں پڑھا لوں گا. داماد تو بھی حافظ تھے, 10 ہی پڑھا لیں. شیخ عبدالعزیز نے کہا من انت, نابینا تھے من انت کا فلاں. تو پولیس والوں کو بلایا اور پولیس والوں کو بلا کر کہا کہ ان کے باہر نکالو اس کو, اور اس کو کہہ دو تمہاری امامت بھی کینسل. وہ نماز پڑھاتے تھے ظہر کی مغرب کی, جیسے امام تھے, یعنی شرعاً قانوناً امام تھے کہ تمہاری اس کو کہہ دو اب حرم میں نہ آ گئی, امامت بھی کینسل, اخرج برا. اب یہ بڑا آرڈر ہو گیا, وہاں بیٹھ گئے, پاؤں دبانے لگے, مجھے معاف کر دو معاف کر دو. یہ کہا کہ معاف کر دیا, لیکن کبھی زبان سے نکالنا مت. پورا رمضان میں جب تک زندہ ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. 20 رکعت, 10 رکعتیں, 5 رکعتیں, ایک رکعت. قرآن ہذا مسجد الرسول, ہذا لیس مسجد الملوک. ہذا ان کا کہا جی, اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ امامت سے کینسل, اب ان کو امامت کے لیے کھڑا مت کرنا بھائی. تو پولیس والوں کو جو ذمہ دار تھے, تو پولیس ذمہ دار نے کہا ٹھیک ہے آپ کا جو حکم ہوگا. اب وہ گھبرا گئے کہ ارے یار کبھی میری امامت بھی جائیں گی, اور سارا جائے تو میرے کہا شیخ معاف کر دو, مجھے امامت سے ہٹاؤ. اچھا آج کے بعد زبان مت نکالوں. ٹھیک ہے. قاری ایوب کہتے ہیں مجھے جب اذان ہو گئی اور نماز پڑھانے کے لیے امام آتا ہے, جو مجھے لے کر ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے شیخ عبدالعزیز بن صالح, اور مجھے کھڑا کیا پیچھے. پولیس والوں کو کہا جگہ کرو, بھیڑ ہوتی ہے نا, جگہ کرو ان کے لیے, جگہ کی. اور امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر پیچھے آ گئے اور کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مصلی پر کھڑا کیا اور کان میں کہا اللہ سے ڈرنا, کسی سے ڈرنا مت, بے دل جھجک قرآن پڑھو. اور بھائی انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے تراویح شروع کی, اب مجمع میں سے رونے کی آواز آئی, مجمع میں سے رونے کی آواز. میری بیوی جو مدینہ کی بیوی ہے وہ ہمیں سناتی ہے کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی, ماں باپ کے پاس ساتھ میں جاتی تھی وہاں. تو جب یہ قاری ایوب, میں نے پوچھا کہ تم نے مدینہ میں قاری ایوب کا قرآن سنا؟ انہوں نے کہا حضرت جی قاری ایوب جو قرآن سناتے تھے تو ساری مدینہ کی مسجدیں خالی رہتی تھی, ریاض سے, مکہ سے, سب جگہ سے لوگ ان کا قرآن سننے کے لیے آتے تھے. اور ہمارے گھر میں یہ تھا کہ بھی بھجیے سموسے وغیرہ جو بنانے ہو جلدی جلدی بنا لو اور جلدی جلدی بھاگو تاکہ عورتوں کی وہاں ہمیں جگہ مل جائے.
کھچا کھچا پورا مہینہ انہوں نے قرآن سنایا. دوسرا سال آیا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, بس خالی قاریوں کو بلا کر کہا انشاءاللہ مثل الماضی. قاری کہہ رہے انشاءاللہ مثل الماضی, یعنی گزشتہ سال کی طرح. اب وہاں کے علماء نے بڑے خطوط لکھے, بڑے اشکالات کیے, ارے یہ برمی کو کھڑا کیا. تو مشاق بہت کا زمانہ تھا, انہوں نے کہا بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ان کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ان کے دل میں جو آئے گا وہ کریں گے, اور ان کا احترام ہے ہمارے دل میں. پھر انہوں نے روتے ہوئے ایک بات سنائی قاری ایوب نے, یہ بھی دھیان سے سننا. میں نے پوچھا کتنے سال آپ نے قرآن سنایا, تو انہوں نے کچھ سال بتائے, اتنے سال سنا ہے میں نے, ایک پیسہ میں نے لیا نہیں ہے, اللہ کی قسم. پھر میرے لیے سب سے بدترین دن وہ دن تھا کہ جس دن کا یہ شیخ کا انتقال ہوا, تو جنازے کی نماز میں ہم لوگ تھے, میں بھی چونکہ ایک امام تھا تو میں بھی اماموں کے ساتھ تھا. اور میں نے جو امام صاحب نے کسی نے عبد الباری سبیتی کی تھے, یا عبد المحسن تھے, یا طلب ادیر تھے, یا حذیفی تھے, کوئی بھی, جنہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی شیخ کی. جب جنازے کی نماز پڑھا کر ہم جنازہ اٹھا کر نکل رہے تھے تو ایک آدمی آیا لال گترے والا, اور اس نے میرے کان میں کہا قاری ایوب کہتے ہیں آج سے اب اس جگہ پر مت آنا, آج سے آپ کا یہ دروازہ بند, پیچھے سے آنا, پیچھے نماز پڑھنا, وہاں سے چلے جانا. اس وقت سے میری امامت ختم ہو گئی. کون تھا مجھے پتا نہیں, لیکن اس نے لیٹر بھیج دیا مجھے آج سے مت آنا. وہ شیخ تھے تو ان کی عزت میں آپ تھے یہاں پر, اب وہ چلے گئے, آپ کا مقام بھی گیا. اب ملک عبداللہ کا زمانہ آیا, اس سے قریب سنا رہے, ملک عبداللہ کا زمانہ آیا تو اس نے مجھے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے, یہ حرم میں آپ نے اتنی خدمت کی ہے, آپ کی تمنا کیا ہے, میں پوری کروں. تو شیخ ایوب نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ پھر سے میں مصلی پر کھڑا ہوں, مجھے آپ کو کوئی ہدیہ نہیں چاہیے, کوئی رویلٹی نہیں چاہیے, مجھے پھر سے کھڑا ہو جاؤں سدیش ذمہ دار سے پورے حرمین شریف کی. تو اس نے اعلان کر دیا, سدیش سے کہہ دیا کہ بھی ان کو رہنے کھڑا کر دو رمضان میں. جب اچھا اس رمضان میں بھی تھا, یہ میرا محمد بھی ساتھ تھا, اپنا محمد یہ ساتھ تھے, عبد الواسع بھی ساتھ تھا. جب قاری ایوب نے کہا استو تو سمجھ گیا تو محمد آگے کھڑا تھا, اس نے کہا قاری ایوب آگے, قاری ایوب آگے, قاری ایوب آگے. میں نے کہا نہیں آواز کیا, مجھے وہی ہے. اب انہوں نے جو نماز پڑھانی شروع کی, خالی سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور مجمع ہچکیاں مار مار کر رونے لگا, سورہ فاتحہ اور مجمع ہچکیاں مار مار کر رو رہا ہے. اچھا چونکہ ڈائبٹیز بہت تھی, غلطیاں بہت آنے لگی, تو مدینہ منورہ لوگوں نے سدیش کو کہا کہ دیکھو غلطیاں بہت کر رہے ہیں لیکن حرم شریف میں. تو سدیش نے کہا کہ دیکھو ان کو جو پڑھنا ہے پڑھنے دو, ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے پڑھنے دو, نکالو مت. ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے نا تو اس میں غلطی نہیں ہوگی نا. باقی جو امام ہے جس کی باری ہے وہ وہاں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑا ہے انہوں نے, جو پڑھنا ہے پڑھنا. اس لیے کہ امر الملک ہے, بادشاہ نے کھڑا کیا ہے, ہم اسے نکال نہیں سکتے. جو پڑھنا ہے پڑھنا, تو خالی وطر پڑھانا ہو تو وطر پڑھو, ان کو کہہ دو تمہیں جو پڑھنا ہے پڑھو. یعنی پابندی نہیں ہے کہ جو ترتیب تسلسل کے ساتھ پڑھو, اس میں غلطی ہوگی. تو وہ للہ ما فی السماوات والارض پڑھتے تھے, سورہ اخلاص پڑھتے تھے, سورہ عامہ تسالون کو جاتے. پورا رمضان اسی طریقے سے گیا ان کا. پھر دوسرے رمضان میں وہ زندہ نہیں رہے, ان کا انتقال ہو گیا. یہ میں نے اس پر سنایا کہ مقبولیت آسمانوں سے آتی ہے. اب اگر ایسا کہ قصہ سن لو, بات ختم کر لو. مطلب خولا کا پہلے سن لو, مولانا پونا والے کا سن لو پہلے. مولانا پونا والے کہتے تھے, میں اس پر سنا رہا تھا کہ حضرت خولا کہتی تھی, وہ سودا کہتی تھی کہ خولا جا کر بات کر رہی تھی اور میں ہوں کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو خولا نے جا کر کہا چچا سودا کا میں رشتہ لے کر آئی ہوں. کون؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. تو انہوں نے وہ حقہ پیتے پیتے کہا ہاں اچھا لڑکا ہے, اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور چچا کا بھی انتقال ہو گیا ہے, اچھا لڑکا ہے. جب انہوں نے اچھا لڑکا ہے اتنا کہا, اگر سودا کہتی تھی میری شادی ہوگی.
یعنی خوش ہو گئی. اس پر میں مولانا یونس پونا والوں کو سناتا تھا. وہ کہتے تھے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جب نماز پڑھاتا تھا تو سب سے ٹینشن والی میری نماز فجر کی ہوتی تھی. دیکھ کیوں؟ یہ بولا میں آتے آتے دیکھتا تھا کوئی نیا چہرہ کھڑا تو نہیں ہے. ہاں یار یہاں بھی ایک ہے, دوسرے سب میں بھی ایک ہے, تیسرے سب میں بھی ایک ہے. خیر نماز تو پڑھا دیتا تھا. نماز پڑھانے کے بعد وہ لوگ میرے پاس آتے تھے, مولانا 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 دعوت کا کام شروع ہو گیا تھا. تو بھائی آپ کہاں سے آئے؟ یہ کہا میں احمد نگر سے آئے. بھائی کیوں آئے ہو؟ تو ہمارے وہاں ساتھی میں بہت انتشار ہے, پھر مشورے کے لیے آئے ہیں. بھائی آپ کہاں سے آئے؟ تو مالیگاؤں سے آئے ہیں. بھائی مالیگاؤں میں کیا ہے؟ بولے ہمارے یہاں مدرسہ ہے, تو وہاں مدرسے والوں میں تبلیغ والوں میں لڑائی ہو گئی ہے, تو میں مسئلے مشورے کے لیے آیا ہوں. بھائی آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا میں جو بیڑ سے آیا ہوں. کہ تمہارے یہاں کیا؟ کہ تم ہمارے یہاں خاندان میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو تاریخ لینے آئے ہیں. یہ سب نے اپنی اپنی باتیں کہی. تو میں نے ان سے پوچھتا میں, بھئی آپ لوگ آئے ہو, رات بھر کا سفر کر کے بس میں آئے ہو, تو ناشتہ تو کرو گے نا؟ ہاں ہاں مولانا بھوک بہت لگی ہے, ناشتہ کریں گے ہم لوگ. تو دیکھو کہ میرے پاس ناشتہ کرانے کے پیسے نہیں, لیکن میں سیٹنگ کر کے تمہارے ناشتے کی ترتیب کر دیتا ہوں. یہ مولانا کیا تو مولانا کیا ترتیب ہے؟ یہ تو بڑے میاں جو کونے میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کی داڑھی ہل رہی ہے, تو ان کے پاس چلے جاؤ, پانچوں کے پاس, اور پانچوں جا کر جو ہے نا سلام کرو. السلام علیکم چچا, السلام علیکم چچا. وہ غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام. گھبرانا مت, سامنے بیٹھ جانا. جب پوچھیں گے بھی کیوں آئے ہو تم, تو تم میں سے ایک کہنا چچا ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی دونوں بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کو نکاح کی ضرورت ہے. تو ہمارے مالیگاؤں میں ایک عالمہ ہے اور بہت اچھی ہے, خوبصورت ہے ماشاءاللہ, قبول صورت ہے, صحت بھی اچھی ہے اور ماشاءاللہ اچھی ہے. تو میں جو ہے یعنی اس کا رشتہ لے کر آیا ہوں آپ کو. دیکھ تو کیوں آیا بھیڑ سے؟ کہا میں بھی اسی لیے آیا, میں نے سنا کہ آپ کو جو ہے نکاح کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں 3 عورتیں ہیں, 3 میں سے اور فوٹو میں لے کر آئے ہیں, جس کو آپ پسند کریں. تو بڑے میاں نے سب کی باتیں سنی, سب رشتے لے کر آئے ہیں. یہ تم اتنا کہنا تمہارا ناشتہ ہو جائے گا. تو بڑے میاں کیا کہتے تھے, خاموش رہے خاموش رہے, ابھی اشراق کا وقت ہونے والا ہے, اپنی اشراق پڑھ لیتے, باہر جا کر ناشتہ کر لیتے, وہاں مشورہ کر لیتے. تو مولانا یونس پونا والے کہتے تھے میں نے ایسے کئی مرتبہ لوگوں کے ناشتے کروائے کہ وہ شادی کا سن کر بڑے میاں کو جوانی آ جاتی تھی. کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آتا ہے نا بھائی. ارے بتاؤ تو صحیح یار, باسی کڑی میں بھی ابال آتا ہے نا. وہ بڑے میاں, تو بڑے میاں ایک مرتبہ میرے پاس آئے, یہ بارے بولے یونس یار روزانہ لوگ آتے ہیں, کبھی ہفتے میں 1 مرتبہ, کبھی ہفتے میں 2 مرتبہ, کبھی 3 مرتبہ, اور کوئی کہتا ہے کہ عالمہ ہے, کوئی کہتا ہے مطلقہ ہے, کوئی کہتا ہے بیوہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ 5 شوہروں کا مال اس کے پاس ہے. یہ ایسے جو قصہ ہوا تھا کہ ایسی عورت ہے کہ جس کا 5 شوہروں کا مال بھرا ہوا ہے. یہ سب کہتے ہیں لیکن شادی تو کوئی کراتا نہیں, سب ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا وہ میں ہی بیچتا تھا, میرے پاس پیسے تھے نہیں. میں نے کہا میں مہمانوں کا کیا کروں. یہی حال ہوا حضرت سودا کا. حضرت سودا کہتی تھی کہ پہلے تو حضرت خولا نے آ کر کہا کہ تیرا رشتہ یہاں کرا دوں. میں نے کہا بہت اچھا, لیکن باپ کی مرضی کے بغیر کیسے کروں. باپ نے کہا ہاں ہاں لڑکا اچھا ہے. میں سمجھا میری کام بھرا کام بن گیا. حضرت سودا سمجھی. اب جب باتیں ہونے لگی تو ان کے بھائی تھے حضرت سودا کے عبداللہ ابن زمان, یہ باہر آئے اور باہر آ کر کہا کیا ہو رہا ہے سارا کا سارا. تو باپ نے کہا کہ یہ سودا کا رشتہ ہے, میں بالکل تیار نہیں ہوں. میری بہن محمد کے گھر میں نہیں, بالکل نہیں. یہ کہہ کر انہوں نے برتن توڑنے شروع کر دیے, یہ کہہ کر بسترے پھینکنے شروع کر دیے. حضرت سودا کہتی تھی میں دور کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی. میں نے کہا یار گھر کے اندر تو دھمال ہو رہی ہے. میں گئی اور جا کر کہا ابا کیا ہو رہا ہے. ارے بیٹا تیرا رشتہ آیا ہے لیکن یہ تو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت سودا نے کہا یہ منع کرنے والا کون ہے؟ میں تیار ہوں محمد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, یہ منع کرنے والا کون ہے؟ میرا رشتہ کرا دو. تھوڑا غصے سے کہا. عبداللہ ابن زمان جو بعد میں مسلمان ہوئے, جب بعد میں مسلمان ہوئے تو بہت روتے تھے. تو لوگوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ یہ فرمایا میں نے حضور کی میری بہن کے ساتھ شادی کے لیے اتنی مخالفت کی, شادی تو ہونی تھی,
میں نے مخالفت کیوں کی؟ یہ مجھے رونا آتا ہے. یہ عبداللہ بن زمع کہتے تھے. اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت سودا کا. حضرت سودا کے مزاج میں ذرا ست تھی. وہ کھاتے کھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چٹکلا کہہ دیتی تو حضور ہنس پڑتے, بچیاں ہنس پڑتی. ارے ایسا ماحول حضور کا بن گیا گھر کا کہ بالکل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدیجہ کا غم بھول گئے. حضرت ابو طالب کا غم کم ہو گیا. بھول تو کوئی نہیں سکتا, لیکن یہ کہ وہ ذرا غم ہلکا ہو گیا. ایک پھر یہی حضرت خولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئی, سب کھانا کھا رہے تھے. حضرت سودا بھی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, حضرت فاطمہ بھی تھی, بچیاں بھی تھی. اور بیٹھ کر جو ہے حضرت سودا نے کہا, حضرت خولا نے کہا کہ حضرت مجھے بہت خوشی ہے, آپ کا چمن آباد ہو گیا ماشاء اللہ. اور آپ نے فرمایا ہاں یہ سودا جو ہے یہ کبھی کبھی لطاف, میں کبھی انشاءاللہ ان کے لطیفے بھی سناؤں گا. حضور کبھی کبھی حضور کھاتے اور تو جملہ کہتی تو حضور کے منہ سے ارے 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 ایسا ہنستے, حضور سب ہنستے. یہ ہنساتی بہت تھی حضرت سودا. اب ایک مرتبہ حضرت خولا کہتی تھی میں گئی, ماحول اچھا تھا, خاموشی تھی, حضور بھی موڈ میں تھے, حضرت سودا بھی خوش تھی. میں اس لیے گئی کہ ذرا دیکھوں کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے, کوئی تکلیف ہے تو تھوڑی مدد کروں. حضرت خولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پوچھا, خولا دو باتیں ہوئی تھی, تم نے پوچھا تھا کنواری سے نکاح کراؤں یا سیبہ سے نکاح کراؤں؟ تو میں نے کہا دونوں سے کراؤں. تو سیبہ تو آ گئی, سودا کنواری کہاں ہے؟ آپ نے خود سے پوچھا کنواری کہاں ہے؟ تو حضرت خولا نے کہا وہ بھی تیار کر کے آئی ہوں, آپ اگر اجازت دیں تو کوشش شروع کروں. آپ نے فرمایا ہاں, لیکن بتاؤ کہاں؟ یہ آپ نے پوچھا سب کے سامنے, بتاؤ کہاں کہاں رشتہ کر رہی ہوں آپ؟ تو حضرت خولا نے کہا آپ کے بھائی کی بیٹی. میرے بھائی کی بیٹی کون؟ میں کہا عائشہ. ارے عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسا ہوگا؟ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے متن کے یہاں. متن ابن عدی ایک آدمی تھا, بڑا مالدار تھا, اس نے حضور کا بہت ساتھ دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بدر میں حضور نے اعلان کیا تھا کہ متن کا اتنا احسان ہے مجھ پر کہ اگر آج متن زندہ ہوتا اور مکہ والوں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں سب کو معاف کر دیتا, لیکن شرک کی حالت میں مرا ہوا. حضرت عائشہ کی منگنی متن کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. تو حضور نے فرمایا بھائی میری شادی عائشہ کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو پوچھا ابو بکر کی تو 2 لڑکیاں ہیں, عائشہ اور اسما, تو کس کے ساتھ نکاح کی تم بات کر رہے ہو؟ میں عائشہ کے ساتھ. ارے بھائی عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ وہ تو متن کے وہاں طے ہو چکا ہے, اور کسی کے یہاں رشتہ ہو گیا ہو تو اس کو بات ڈالنا مناسب نہیں ہے. تو حضرت خولا نے کہا حضرت سب ترتیب ہو جائے گی, آپ خالی ہاں کہیے. ٹھیک ہے. حضرت خولا کہتے ہیں باہر نکل ابو بکر کھڑے تھے اتفاقاً, یعنی کو کھڑا نہیں کرا. ابو بکر عائشہ کا پیغام لے کر آئی ہوں. کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ. ارے وہ کیسے ہوگا؟ اس کو زبانی دے دی اپن نے. یہ کہا تو کچھ بول مت, تو تیار ہے کہ نہیں؟ ابو بکر کو کہا وہ تو تیری سے ہی بات کرتی تھی, بڑی عمر کی تھی وہ. قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں بھی نازل ہوئی ہے, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, یہ خولا کے بارے میں نازل ہوئی آئی 28 پارے کی آیت. ابو بکر نے میں تیار ہوں, لیکن ابو بکر کہتے ہیں میں تیار ہوں, ہوگا کیسے؟ کہ تم چلو تو صحیح. چنانچہ خولا اور حضرت ابو بکر یہ دونوں متن کے وہاں گئے. جب متن کے وہاں گئے تو رستے میں چلتے چلتے ہوئے خولا نے کہا کہ دیکھو ابو بکر تم زیادہ بات مت کرنا, بولنا مت, آپ بولنا مت, میں بولوں گی, تم سنتے جانا. سمجھدار تھی عورت. اب گئے وہاں اور وہ متن خوش ہو گیا, ارے اللہ ماشاء اللہ, خولا بھی آ گئی, ابو بکر بھی آ گئے, واہ 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 واہ, یہ لاؤ یہ لاؤ. ہاں کیسے آنا ہوا؟ تو خولا نے کہا بھی وہ عائشہ کی منگنی ہوئی ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ, تو ہم ابو بکر اور میں بھی اس لیے آئی ہوں ساتھ میں کہ شادی کی تاریخ طے کر لیں. تاریخ طے کر کے جو ترتیب ہے جی وہ کریں. وہ متن جو تھا وہ تھوڑا وہ ذرا مجھے پوچھنا پڑے گا, میری بیگم سے پوچھ لو. میں بیٹھے بیٹھے کہا لیلا
بیگم جو اس زمانے کی باتیں ہوتی تھی، اس کی بیوی آئی، اس کی بیوی بیٹھی نہیں، متن کی کھڑی رہی. ہاں یہ کیوں آئے یہ لوگ؟ اردو میں مثال مشہور ہے کہ وہ اتنا غصے سے بول رہی تھی کہ ناک جو ہے ناک پیشانی کی لگ رہی تھی. یہ کیوں آئے یہ لوگ، یہ دونوں کیوں آئے؟ مطلب نے کہا عائشہ کی منگنی ہوئی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، یہ بات ہے، اور یہ شادی کی بات کرنے آئے. دیکھو شوہر کی طرف دیکھ کے بول رہی، دیکھو میں نے سنا ہے عائشہ بگڑ گئی ہے، یعنی مسلمان ہو گئی. میں نے یہ سنا کہ خولا بھی بگڑ گئی، میں نے سنا کہ یہ ابو بکر بھی بگڑ گئے، میں نے سنا کہ سب بگڑ گئے یہ، اس لیے میں میرے بیٹے کو بگاڑنا نہیں چاہتی، مجھے اس گھر میں اب نکاح نہیں کرنا. تو خولا نے کہا الحمدللہ نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، لیکن جو ہماری زبانی تھی وہ تو کلیئر ہونی چاہیے نا، ہمیں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا کوئی. تو خولا نے پوچھا باپ سے، متم سے، کہ تیری بیوی یہ کہہ رہی ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دونوں کہو نا. تو متم نے کہا میں تو میری بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، وہ جو کہے دن ہے تو دن، وہ کہے رات ہے تو رات. حضرت خولا نے کہا الحمدللہ، مصیبت چلی، اور لے کر حضور کے پاس آئے اور حضور کے ساتھ جوڑ دیا حضرت عائشہ کو. سارے قصے، یہ 2 قصے ہو گئے، اب خالی صرف ایک قصہ رہ گیا کھجوروں والا، وہ پورا کر لوں، ٹائم بہت ہو گیا، برا مت ماننا، لیکن بس آپ لوگوں کی محبت ہے. وہ جو کھجوروں والی بات تھی حضرت عائشہ نے کیا کہا، بھائی دیکھو میرے پاس حضور کا ایک راز ہے، بتاؤں گی نہیں. ماؤں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا، کہ نہیں بتاؤں گی. اب وہ آپس میں چپکلے شو نہیں بات، حضور کا کیا راز ہے؟ بھائی تم حضور کی بیوی ہو، ہم بھی حضور کی بیوی ہیں، حضور کا کیا راز ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت خوش تھے، اور بہت خوشی میں حضور نے کہا کہ عائشہ میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، لیکن کسی کو بتانا مت. اب تو حضور کا انتقال ہو گیا، سالوں ہو گئے، اب بتانے میں تو حرج نہیں ہے. تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹھی بھر کے کھجوریں دی، جس میں حضور کے ہاتھ کی خوشبو بھی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت بھی تھی. مجھے کھجوریں دی. ماؤں نے کہا یہی اور تو کچھ نہیں ہے، کہ یہی ہے. سارے ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی، خالی تجھے اکیلے کو نہیں دی تھی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی. جب یہ قصے ہوئے تب جا کر مورخین نے یہ قصے لکھے اپنی اپنی کتابوں میں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس لیے آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ اسلام کو اور مسلمانوں کو یہودیوں سے نقصان نہیں پہنچا، بے ایمانوں سے نقصان نہیں پہنچا، نصارہ سے نقصان نہیں پہنچا، مجوسوں سے نقصان نہیں پہنچا. پھر کس سے نقصان پہنچا ہے؟ بے دین دینداروں سے. دینداری والے کپڑے اور زندگی میں بے دینی ہے، ان سے نقصان پہنچا ہے. اس لیے ہمیں بے دین دیندار نہیں بننا، ہمیں دیندار بننا ہے حقیقی. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگ کو، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار. آج کل میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو انشاءاللہ جنت میں 31 محل تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. روزانہ 31 بنگلے تیار کرو جنت میں. آپ نے جو ہے آپ کے یہاں کٹھور میں تو بہت بنگلے بنا لیے، اور باہر جا کر باہر کے ملکوں میں جا کر آپ کے لوگوں نے بنگلے کھڑے کر دیے، بڑے بڑے مول کھڑے کر دیے. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، ہماری دعا ہے. جنت میں بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ تو میرا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. کون کون پڑھے گا انشاءاللہ بھائی؟ یہ میرا وظیفہ ہے. دوسری ایک بات کہ میری تسبیح ہے جاندار، یہ میری تسبیح ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. یہ سفر کے اندر میں نے سب جگہ پر جو ہے
تقسیم کی ہے، لیکن کس کو؟ ڈاویل گیا تو ڈاویل میں 100 بخاری شریف پڑھنے میں دورے میں 100 طلبہ تھے، مفتی احمد صاحب کو دے دیا۔ میں نے کہا مفتی صاحب یہ آپ جب بھی بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے آپ میری طرف سے ایک ہدیہ دے دینا۔ یہی حال باڈولی میں ہوا، یہی حال دارالیتامہ میں ہوا، یہی حال ہاسوٹ میں ہوا، سب جگہ ہوا۔ اب یہاں میں آیا ہوں تو صرف بخاری شریف جو پڑھنے والے ہیں وہ ان کو ایک تصویر میری طرف سے ہدیہ، برکتی تصویر انشاءاللہ۔ دوسرا جو یہاں پر ہمارے پڑھانے والے ہیں حضرات، پڑھانے والے اسٹاف ہے، ہم نے مولانا جنید صاحب سے بات کر لی ہے، تو انشاءاللہ ان لوگوں تک یہ مولانا کو ہم پہنچا دیں گے۔ ہمارے پاس ابھی ہے نہیں، لائے سے لیکن ڈھابل میں ختم ہو گئی اور دوسری جگہ بھی دیتے رہے، ختم ہو گئی، مولانا تک پہنچ جائے گی، مولانا آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ سر لے لو گے ہدیہ بھائی؟ ارے بتاؤ قبول ہے ہدیہ نہیں؟ اب یہ میری تصویر ہے ایک، یہ میں مولانا جنید صاحب کو ہدیہ دیتا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ آپ کو۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ بڑوں کے بیٹے ہیں، ان کے نانا ہمارے والد صاحب کے ساتھ بہت محبت، ان کے والد، یہ ان کا خاندان جو ہے یہ ہمارے والد صاحب کے ساتھ بہت قریبی رہا ہے، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کام بھی بہت کیا ہے۔ ہم نے یہاں جماعتوں میں وقت تو نہیں لگایا، لیکن آتے جاتے رہے، کبھی کسی جگہ جوڑ میں آ گئے، اجتماع میں آ گئے۔ اب بتاؤ دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ؟ ہمارا دعوت کا کام سادہ بہار ہے، دعوت کے کام میں ہمیں لگنا ہے، 3 چلہ دینا ہے۔ اب تو جو ہے الحمدللہ گونگے بہرے وہ بھی وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اجتماعات انشاءاللہ ہوں گے، تاریخیں آ جائیں گی، ہمارے ساتھی آئیں گے۔ دعوت کے کام میں لگو ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط، کوئی بھی دین کا کام کرو ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے؟ صفات کے ساتھ کرو، صفات، اخلاق اچھے ہوں، باتیں اچھی ہوں، سیکھ کر آؤ، گھوم پھر کر آ جاؤ۔ یہ نہیں، ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام پکنک کے لیے نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چلو اب جو ہے ذرا گھر بیٹھے بیٹھے دماغ تھوڑا اٹھتا گیا ہے، چلا لگا لو نا یار، تھوڑا مزہ آ جائے گا، سب دنیا بھی دیکھ لیں گے، کھانے بھی کھا لیں گے، دعوتیں تو ہوتی ہیں۔ ذمہ داری، امانت داری کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ۔ 3 دن بھی لگاؤ، 3 چلے بھی لگاؤ، چلہ بھی لگاؤ، اجتماع ہو تو وہاں جا کر کام بھی کرو، مسجد جماعت بھی بیٹھو، مدرسے والوں کا بھی ساتھ دو، خانقاہ والوں کا بھی ساتھ دو، مکتب والوں کا بھی ساتھ دو، دین کا کام جہاں ہوتا ہو اس کا ساتھ دو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے بیٹا یونس ایک نصیحت کروں، میں نے کہا ابا کرو، یہ دین کا کام جہاں ہوتا ہو، صحیح دین کا کام جہاں تمہیں دکھے گا یہ صحیح ہے، وہاں پر جو ہے کچھ جانے کا مطلب جو ساتھ دینا ہو ساتھ دے دینے کا، تو دو گے ساتھ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بتاؤ کہ 3 چلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ خالی بیٹھے بیٹھے ہاتھ اوپر کر لو بس۔ ارے واہ، کھروڑ میں تو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا یہ 3 چلے والے آ گئے، چلنے کے لیے کون کون تیار ہے بتاؤ؟ چلہ دیکھو پیچھے بات ہے، آج رہا ہوں لو چلے کی ماشاءاللہ دیکھ ایک جماعت روانہ ہو رہی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، ایسا تو دیکھا ہی نہیں کہیں، کل روانہ ہو گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ عورتوں میں بھی دینداری آگے اس کی فکر کرو گے انشاءاللہ۔ اب 313 سمجھ گئے، اور ایک ہدیہ اور دے دوں، یہ ہماری مسجد ہے، اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونا ہے۔ ہر گھر میں ہر کمرے میں 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے، ہر کونے میں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو بس۔ اس کونے میں مثال دے رہا ہوں، یہاں دن میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا، دم کر دیا، پھر وہاں جا کر آیت الکرسی پڑھ لی، دم کر دیا، پھر وہاں جا کر آیت الکرسی پڑھ لی، دم کر دیا، پھر وہاں جا کر آیت الکرسی پڑھ لی، دم کر دیا۔ لیکن ہر وقت الگ الگ آیت الکرسی پڑھنی ہے، شارٹ میں نہیں نمٹانا، 1 مرتبہ پڑھ لی دم کرتے گئے، یہ شارٹ میں، یہ شارٹ والا چھوڑو، تھوڑی محنت کرو، بہت شارٹ کر لیا ہم نے، شارٹ کرتے کرتے ہم نے دن کا بھی شارٹ کر دیا۔ ایک مرتبہ پڑھنی ہے، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جنات گھر میں نہیں آئے گا، اس گھر میں کبھی جادو نہیں ہوگا، اس گھر میں کبھی بری نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ،
کبھی شہر کا اثر نہیں ہوگا. کوئی جادو کرنے کی کوشش بھی کرے گا اس پر لوٹ جائے گا انشاءاللہ. آپ کے گھر میں اثر نہیں ہوگا. اور نوٹیں بھی بہت آئیں گی. حلال پوٹلا، حلال مال اللہ دے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ آج سے شروع کر دو آپ لوگ. اور یہ معمول کس کا تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. میں نے میری کتاب ذکر موتی میں لکھ دیا ہے. ان کا یہ معمول تھا. وہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو حضور نے ان کو نہیں بتایا تھا، انہوں نے اپنے ذہن سے سوچا تھا. آپ نے تو صرف آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر دی، نماز کے بعد پڑھو، سوتے وقت پڑھو. لیکن یہ عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے کہ میں ایسا کرتا تھا تو میرے روزی میں اللہ نے بہت برکت دی اور بہت مال بھی دیا اور بہت میرے کام بھی بنائے. تو آپ بھی شروع کرو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں مولانا، پانی پلا دیں. کوئی مضمون بہت رہ گیا آج تو مجھے جنت کھولنی تھی یہاں. اور مائیکل جیکسن کا قصہ سنانا تھا. مائیکل جیکسن کا نام سنا ہے نہیں سنا بھائی؟ تو اس کا قصہ سنانا تھا. لیکن اب جو اللہ نے کہلوا دیا اللہ قبول کرے. مولانا آپ کے پاس جو ہے اساتذہ اور دورے کے طلبا، ان کے لیے تصویر انشاءاللہ میرا جنات بھیج دے گا. یہ میرا جنات ہے، یہ بھیج دے گا انشاءاللہ. آپ کو جب مل جائے مجھے خبر کر دینا. آپ کا کام اتنا ہے. ویسے عبدالواسع بھی خبر کر سکتا ہے، یہاں پڑھا ہے وہ. اور آپ حضرات اس کی قدر کرنا. برکتی تصویر ہے. یہ نوٹیں بہت لائے گی انشاءاللہ. بیٹھے بیٹھے نوٹیں آئے گی انشاءاللہ. لیکن یہ 3 باتیں شروع کر دو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص. اچھا آسان طریقہ بتاؤں سورہ اخلاص پڑھنے کا. فجر کی نماز کے بعد 63 مرتبہ پڑھ لو. ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. اور عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گیا. اور اگر کوئی 315 پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اگر جو ہے 1000 مرتبہ پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. جتنا پڑھو گے فائدہ ہی فائدہ ہے. شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے کہا کہ حضرت میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا سورہ اخلاص. 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن مولانا یہ بتائیے مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو ملیں گے. تو یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں تیرے لیے ایک محل تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا اذن لا استکثر یا رسول اللہ، پھر تمہیں بہت محل بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنا بنانا ہے بنا، اللہ دے گا. میں نے کہا آپ نے 5 لاکھ مرتبہ جو پڑھا جی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ حساب کر لو کتنے بنگلے ہوئے. تو مولانا بہت بنگلے ہو گئے. تو مولانا کوئی بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے کیا کرایہ سمجھ گیا نا، رینٹ کوئی کرایہ آئے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کرایہ تو نہیں آئے گا. تو اپنا بتا بنگلہ کرسو سو آپ نے؟ میں کہا 11 جنت میں جسو انشاءاللہ آپ نے مشورہ کرسو. بھائی آپ نے شورا والا چھیے لتیاں مشورہ کرسو انشاءاللہ. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کرسو آپ نے مشورہ. ارے بنانے جاؤ نا تو بولتے ہیں میں آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی ہوں. اس کے سارے بیٹے ڈاکٹر، اس کی ساری بیٹیاں ڈاکٹر، سارا داماد ڈاکٹر، ساری بہویں ڈاکٹر. اور بولے اللہ نے اس کی برکت سے مجھے بہت دیا. تو آپ حضرات کو بھی یہ وظیفہ دے کے جاتا ہوں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف مختصر پڑھنا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. استغفار مختصر پڑھنا ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اتنا تو پڑھ سکتا ہے نا آدمی. اور ہمارے عالموں کے لیے تو اتنا آسان ہے ماشاءاللہ. بچے جو اپنے وہاں جاتے جاتے بھی کتنے بنگلے بنا لیں گے. اور رات کو اگر نیند نہ آئے نا تو یوٹیوب نہیں دیکھنا. رات کو نیند نہیں آتی تو آدمی یوٹیوب دیکھتا ہے، خبریں سنتا ہے. میں کہتا ہوں یوٹیوب نہیں دیکھنا. رات کو نیند نہ آئے تو خواہ کروٹیں مت بدلو. نیند نہ آئے تو بنگلے بنا لو. ارے سمجھ گئے کہ نہیں؟ 10 بنگلے بنا لو، 5 بنگلے بنا لو.
8 بنگلے بنا لو، سورہ اخلاق پڑھتے پڑھتے سو جاؤ تو بنگلے بھی تیار اور نیند بھی تیار انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.